مکرم سامعین، حضرات و خواتین، وہ وقت آن پہنچا ہے جس وقت کے لیے ہم بڑی شدت سے منتظر تھے۔ ہاں مکرم سامعین، آج کی اس محفل کے مہمان مکرم حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم جو اس وقت ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہیں۔ مکرم سامعین، آپ حضرت قاری صاحب کو اس لیے جانتے ہیں کہ آپ اکثر ان کے خطابات کو سنتے رہتے ہیں۔ حضرات، میری ایک دہائی گزری ہے جامعہ فلاح دارین ترکیسر میں۔ ہماری جامعہ فلاح دارین ترکیسر پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم درس دیا کرتے تھے۔ جامعہ فلاح دارین ترکیسر کے 10 سال کے اندر بہت سی خوبصورت لمحات ہیں اور ایسے انمت نقوش ہے جو لوح قلب کے اندر سبق کر چکے ہیں، لیکن مقدم سامعین، ان خوبصورت لمحات کے ساتھ ساتھ کچھ خلش بھی ایسی ہے جو ہر وقت ہر آن ہمارے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ کچھ ارمان تھے، کچھ آرزویں تھی جو دل ہی کے اندر دل میں رہ گئی اور وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی۔ وہ یہ مکرم سامعین کہ جب ہم درجہ عربی پنجم میں پہنچے، ریاض الصالحین ہم حضرت استاد سے پڑھ چکے تھے، جب درجہ عربی پنجم میں پہنچے تو حضرت استاد گرامی قدر دارالعلوم فلاح دارین کو داغ مفارقت دے چکے تھے اور اپنی کچھ ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے دارالعلوم فلاح دارین سے تدریس کی جو خدمات تھی ان کو موقوف کیا تھا۔ مکرم سامعین، دارالعلوم فلاح دارین میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت استاد حدیث کی حیثیت سے جن کا بہت بڑا شہرہ تھا، جو چرچا تھا، وہ استاد گرامی قدر تھا۔ مشکات شریف جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اس مشکات المصابیح کے باب کو پڑھنے کے لیے بچے ترس رہے تھے۔ ان کے درس کی اس قدر شہرت اور مقبولیت تھی کہ طلبہ کی یہ دلی نہ تمنائیں ہوا کرتی تھی کہ ہم مشکات کو پوری حضرت استاد گرامی قدر سے پڑھے۔ اور خطابت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتے ہیں، مختصر ایک شعر کے ساتھ آج کی اس محفل کے مہمان مکرم استاد گرامی قدر حضرت استاد گرامی قدر حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم کو میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، اقبال کا بہت شاہکار شعر۔ ہر مجلس کے اندر نقیب محفل اس شعر کے بغیر اپنی محفل کو مکمل نہیں کرتا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی ہے، ہاں یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔ لیکن مکرم سامعین، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو اور شہرت پا جاتے ہیں۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ خوشبو تیری ہنگامہ گلشن کی طرح ہے، خوشبو تیری ہنگامہ گلشن کی طرح ہے، انداز مہکتے ہوئے ساون کی طرح ہے، ہر آن ہے ایک لمحے اورنگ سلیمان، یہ آنکھ تو بلقیس کے درپن کی طرح ہے، اور آواز پہ صدقے کئی سازوں کے سلیقے، آواز پہ صدقے کئی سازوں کے سلیقے، گفتار تیری نقرۂ کنگن کی طرح ہے۔ احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ آج کی اس محفل کے مہمان مکرم حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم کو بسط خلوص بسط احترام دعوت سخن پیش کرتا ہوں۔ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ، ان حالات میں اور بھی بلند آواز سے قال رسول اللہ
अलैहि वसल्लम बुनी अल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सर एहतराम बहुत ही मुअक्कर और मुकर्रम और मुबज्जल उलमाए किराम, जिसमें ख़ास करके इस मस्जिद के और इस मदरसे के आलिम रब्बानी कहो, फैज़ सुबहानी कहो, हाँ मेरे प्यारे भाई कहो हज़रत मौलाना हबीब साहब दामत बरकातुहुम, जो मुदीर जामिया भी है, रईस जामिया भी है और बानी मबानी जामिया भी है। अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमावे। और भी तमाम असातिज़े किराम, तलबा इज़ाम, आने वाले मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें और बेटियाँ, सब लोग आमीन कहो। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं इस बात को कहूँ कि मेरे बेटे मौलाना आरिफ साहब ने कहा कि हमने फलाए इदारे में ज़माना गुज़ारा, मेरे पास पढ़ा और मिशका शरीफ का सबक होता था, आगे भी मजमा जमा होता, पीछे भी मजमा जमा होता, तलबा छुप छुप के सुनते थे। वो वाक़ईतन वो ज़माना एक गोल्डन पीरियड था, वो एक बहुत ही अच्छा मौका था और फलाह इदारे वाक़ईतन एक बहुत बड़ी इल्मी दरसगाह है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आलिम बाअमल बनाए। तो इन्होंने एक ही पहलू बताया कि कारी साहब का दर्स बहुत अच्छा था, इन्होंने दूसरा पहलू नहीं बताया कि कारी साहब सख्ती कितनी किया करते थे। अभी मेरा बेलगांव जाना हुआ, सुनने जैसी बात है, मौलाना मसूद, कारी मसूद, मेरा बेलगांव जाना हुआ। अब मैं बेलगांव गया तो मेरे एक शागिर्द मौलाना तनवीर नाम है, बहुत काम करते, आपकी जमात में थे या आपके आगे पीछे होंगे, मौलाना तनवीर, इस वक्त वो बेलगांव में बहुत काम करते। अल्लाह उस बच्चे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। तो जैसे ये मौलाना आरिफ मेरे इंट्रोडक्शन के लिए खड़े हुए तो मौलाना तनवीर भी खड़े हो गए मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन कराया, कराते कराते उन्होंने कहा हाँ इनकी दरसगाह में हम जाते थे, दर्स बहुत अच्छा था, लेकिन कभी गर्मा गर्मी का भी मामला होता था। मैं समझ गया कि बेटे ने बहुत लंबी बात कही थी गर्मा गर्मी। खैर जब हो गया फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। अब जब हो गया, बयान वयान हो गया, हम जब उन्हीं मौलाना तनवीर के घर में खाने के लिए बैठे, खाना खा लिया हमने, चाय पीने बैठे, तो मौलाना तनवीर मुझे कहते कारी साहब याद है आपने एक मरतबा मुझे क्या कहा था? मैंने कहा भाई क्या याद होगा, कितनों को पढ़ाया, क्या याद होगा? कहा एक दिन मैंने सबक याद नहीं किया था तो आपने 3 छड़ी मारी मुझे, तो फिर मुझे कहा कि बेलगांव से यहाँ तरकेसर तक कोई दरिया समंदर नाला नहीं मिला, वहीं मर गया होता, यहाँ तक खाई को आया। अब पर्दे के पीछे उसकी बीवी भी सुन रही थी। तो सब लोग एक पहलू बताते, कारी साहब का दर्स बहुत अच्छा था, लेकिन भाई वहाँ गर्मा गर्मी भी बहुत होती थी सबक में, और ये सब बेचारे बर्दाश्त करते थे। अल्लाह ताला इन बच्चों को कबूल फरमा ले। और मुझे बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ फैज़ान में आना ये ऐसा लगता जैसा कोई क्रिकेटर अपनी होम पिच पे आया हो। बहुत बयानात हो गए, जुमा में, रात में तकरीरें, वाज़, बहुत कुछ हो गया। अल्लाह ताला हमारे मौलाना हबीब को और इस मदरसे को नज़र बद से बचाए, और अल्लाह तबारक व तआला जितने आने वाले बच्चे सबको हाफिज़ कामिल बनाए, आलिम बाअमल बनाए, दीन का दाई बनाए, मुत्तकी और परहेज़गार बनाए। और सबसे बड़ा एहसान तो हमारे मीर साहब का है। कमाल है भाई, कोई किरात पढ़ता है 10 मिनट में, कोई पढ़ता है 8 मिनट में 1000 रुपया, 2000 रुपया। मीर साहब मैं 1 घंटा तो कम से कम बोलूँगा। अब ज़्यादा बोलूँगा तो जेब में बहुत बड़ा बंडल, यूं 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 ऐसे करके ने जेब में से निकाला। मैंने कहा वाह बेटा तेरी किस्मत चमक गई। फिर उन्होंने कहा पहले कोई किरात पढ़ा, फिर कोई किरात पढ़ा, फिर कोई नज़म पढ़ा, सब 1000 वाले तेरा वैल्यू बढ़ गया, 2000 वाला हो गया। मीर साहब मेरी क्या वैल्यू लगाते मेरे को नहीं मालूम है। मौलाना आपको भी तो देना चाहिए। आप इतना कस कस के, ये बेटा मौलाना आरिफ इतना कस कस के ऐलान करता, मीर साहब तवज्जो फरमा दे, बंडल थोड़ा और हल्का करे। बहुत बड़ा बंडल है भाई। अल्लाह ये वो शख्स है जिनके बारे में हदीस में फरमाया
हाँ मौलाना आरिफ को दो। नहीं बेचारा इतना अच्छा ऐलान करे और कितनी मरतबा ऐलान कर रहे हैं। हाँ? नहीं मेरे को आखिर में देना, अपन वो हिसाब किताब बराबर कर देगा। 51,000 हिसाब किताब बाद में इंशाअल्लाह। अभी मौलाना बेचारे बहुत अच्छे अंदाज में। खैर मैं ये कह रहा था, ये मीर साहब जो है ना, इनके ऊपर वो हदीस का जुमला फिट होता है, रजुलन आताहुल्लाहु माला फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक़्क़ि, कि उस आदमी पर रश्क करना चाहिए, सबको कहना चाहिए अल्लाह हमको भी मीर साहब बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमको भी नंदासन में पैदा किए होते, बोलो आमीन। क्यों मालूम है? क्योंकि हदीस पाक में आता है रश्क करो ऐसे आदमी पर जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और माल के साथ दिल दरिया भी दिया हो। अल्लाह ने इनको माल भी दिया और दिल दरिया भी दिया। अभी मौलाना हबीब साहब ने मुझे बताया कि पूरे रमजान में 150 लीटर दूध रोजाना बच्चों के लिए पहुंचाया करते थे। तो जन्नत में तो मीर साहब हो रही तुम्हारी होगी सर। लेकिन मीर साहब के अंदर एक कमाल है, 78 ईयर्स की उम्र है। मैंने उम्र पूछा, क्यों पूछा मैंने इनकी उम्र? खाते खाते मैंने इनकी उम्र पूछा, क्योंकि मेरे को लगा कोई 22 साल का जवान खाता होगा। ऐसा मीर साहब खा रहे थे, मेरे को लगा कोई 22-20 साल का जवान खाता हुआ है, लेकिन 78 ईयर्स की उम्र है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके माल में बरकत अता फरमावे, बोलो। और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। अब देखो यहाँ 10:17 हुई है और कल रात को मेरी ऐसी हालत थी मौलाना, मगरिब के बाद न बोलने का ठिकाना था, बदन कांपता था। मैंने हमारे हाफिज आसिफ को ये कहा कि भाई मौलाना हबीब साहब को फ़ोन करके कह दो मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन आने की कोशिश करूँगा। आज सुबह में तो मेरी बीवी बहुत गर्म हुई, क्योंकि बहुत देर के बाद तो मैं एकदम फजर की नमाज़ पढ़ा और उसके बाद मैं फिर सोया और सुबह में 11 बजे ऐसे ऐसे करके उठा, क्योंकि दवाई वगैरह पी थी। मुझे कहा कहाँ का प्रोग्राम है? मैंने कहा अहमदाबाद। तो मुझे कहा नहीं जाना। मैंने कहा नहीं जाना तो पठान मेरी हालत ख़राब कर दे। चलो माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमावे। भाई आमीन बोलो, आमीन। हाँ तो बार बार आऊँगा भाई। ऐसा इनाम कोई देता हो तो कौन नहीं आवे? साहब अब तो नंदासन भी आऊँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर मुसाफिर होते हैं तो 51 है, तो वहाँ जाऊँगा तो 1,02,000 तो है। खैर अल्लाह आप सबको जान माल में बरकत अता फरमावे, बोला आमीन। तो मैं सुबह में उठा तो मैंने मेरी बीवी को कहा कि अहमदाबाद जाना। मुझे कहा आपको बुखार देखो, और सही में मेरा ये हाथ जो है ना, ये ऊपर होता है तो बहुत दर्द हो रहा है, वो एक अजीब तरीके की मोच आ गई है हाथ में। तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत मना किया। मैंने कहा देख, दोनों तरफ से फंसा हुआ, इधर बीवी है उधर वो पठान है, मौलाना हबीब साहब है, ना इधर कुछ बोल सकता ना उधर कुछ बोल सकता। बहुत नाराज हुई, लेकिन मैं आ गया। घर जाके क्या होगा उसके लिए आप लोग दुआ करना। बड़ा अजब मामला है मौलाना मियाँ बीवी का, बहुत अजब मामला है। वो एक मरतबा मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। अभी बच्चों को क्या बोलने का, तुम्हारी शादियाँ कहाँ हुई? हाफिज कारी मसूद, एक मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मौलाना आरिफ साहब, इतना झगड़ा हुआ तो बीवी ने क्या कहा मालूम? हाँ, जब तुम प्यार में होते हो तो मेरे को रानी रानी बोलते हो और अभी गाली देते हो। भाई प्यार में होते हो तो रानी रानी, मालूम नहीं अहमदाबाद में बीवी को रानी बोलते? हाँ? भाई बोलना भी मत, उसने हमको राजा कब बनने दिया? तो बीवी ने गुस्से में कहा कि हाँ, जब तुम प्यार में आते हो तो मेरे को रानी 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 यानी क्वीन, रानी रानी कहते हो और अभी गाली देते हो। तो शोहर ने कहा मैंने कभी तेरे को रानी बोला ही नहीं। झूठ बोलते हो, प्यार में आके रानी रानी नहीं बोलते हो। कहा नौकरानी बोलता हूँ। नौकरानी बोलता, लंबा पड़ता तो शॉप में रानी बोल के निकल जाता। अब उसको नहीं मालूम वो बीवी अहमदाबाद की थी। वो कहने लगे अच्छा ऐसा है। कहा तुमको याद है मैं कभी कभी फोन पे तुमको जानू जानू बोलती हूँ, याद है? तो हाँ याद है, तो कभी कभी प्यार में मेरे को जानू जानू बोलती है। कहा जानू जानू नहीं, जानवर बोलती है। लॉन्ग पड़ता तो शॉर्ट में काम पटा देती है। अब मेरा वहां जाके क्या हाल होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सब तू रिकॉर्ड कर रहा है? तो मेरी बीवी सुनती है। एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में गया तो मैंने देखा मेरी बीवी मेरा बयान सुन रही और उसी की बातें सुन रही। चुपचाप वापस दूसरे कमरे में चला गया। अल्लाह आप सबको हंसाता रखे। बहुत खुशियों के दिन है, क्योंकि हज के अय्याम है, कुर्बानी का दिन है, सैयदना हज़रत इब्राहीम की शान है।
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی عظمت نہیں ہے۔ میں آج آپ کو صرف ہے نا ایک دو باتیں کروں گا اور انشاءاللہ ہم یہاں سے چلیں گے، لیکن سب عمل کریں گے، بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلی بات، بولو پورا مجمع بولو، سب سے پہلی بات یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ دیکھو ابھی ماشاءاللہ میں نے آپ کو رانی نے نوکرانی سب بتایا، آپ ہنسے کہ نہیں ہنسے؟ ارے بولو نا، آپ ہنسے؟ ہنسے، میں بھی ہنسا، آپ بھی ہنسے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے ہنسنے سے پہلے، بولو ہنسنے سے پہلے ہمارے ہونٹوں نے اللہ سے اجازت لی، اللہ نے اجازت دی تو ہمارے ہونٹ ہنسے، ورنہ وہ بند کر دیتا تو اللہ کی قسم ہمیں کوئی ہنسا بھی نہیں سکتا۔ تو ہنستے ہمیں، لیکن ہر تھوڑے لمحے پہلے یہ ہونٹ کس سے پرمیشن لیتے ہیں؟ میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہنسانے والا کون؟ میں نے بولو نا، ہنسانے والا کون؟ ہاں پڑھو نا میرے ساتھ میں، پارہ نمبر 27، پارہ نمبر 27 میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے میرے پیارو، میرے پیارو، یہ بھی بارش کا موسم ہے نا، ہم راستے میں جاتے تو کچھ کیچڑ بھی نظر آتا ہے، کچھ پتے وتے بھی۔ جی جی اللہ تعالیٰ خوب بارش، نفع والی بارش عطا فرمائے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ جو ہم راستے میں جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے اور آپ کو پتے وتے دکھتے ہیں، تو وہ جو گرا ہوا پتا ہے نا، گرا ہوا پتا، وہ بھی ہم سے کچھ کہتا ہے۔ بھئی بارش میں، ہوا میں وہ پتا گر گیا، وہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ ہم تو اس کو پاؤں کے نیچے روند کے آگے بڑھ جاتے، نہیں وہ پتا بھی ہم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں گرا نہیں، پہلے پرمیشن ملی، پھر میں درخت سے نیچے آیا، میں گیا بھی تھا درخت پر اللہ کے حکم سے، درخت سے نیچے بھی آیا تو بولو اللہ کے حکم پر۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پورا مجمع بولے گا، اگر کوئی پتا درخت پر آتا تو بولو کس کا حکم ہوتا، اور اگر کوئی پتا درخت سے گرتا تو بولو کس کے حکم سے آتا۔ پورا مجمع بول دینا، کرنے دھرنے والا کون؟ دیکھو یہ اللہ کو پہچاننا ہے، برا پہچانیں گے انشاءاللہ۔ یہ چونکہ حج کا موسم ہے اور قربانی کا موسم ہے، آپ کو معلوم ہے سیدنا حضرت ابراہیم، بولو کون؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہاں پورے قرآن میں 63 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ پورے قرآن میں حضرت ابراہیم کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، ما بین الدفتین الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا، 63 مرتبہ اللہ کہتے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ ارے وہ اللہ ایک بار بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، اللہ نے 63 مرتبہ۔ بلکہ آپ کو معلوم ہوگا، پورا مجمع بولے گا کہ حضرت ابراہیم کا مقام اتنا اونچا، اتنا اونچا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نماز پڑھتے ہیں نا تو رکوع کرتے ہیں، ایسا لگتا کہ پوری قوم نے رکوع کر لیا۔ حضرت ابراہیم کا ایک سجدہ، بولو جیسے پوری قوم نے سجدہ، پڑھو میرے ساتھ میں، سب بچے پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا پیغمبر ابراہیم، یہ تو پوری امت ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، بولو سبحان اللہ۔ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، بولو سبحان اللہ، اور میرے ابراہیم شرک اور کفر نہ کرنے والے، بولو سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ساری مخلوق محبت کے ساتھ مجھے تلاش کرے اور میں محبت کے ساتھ میرے ابراہیم کو تلاش کروں۔ حضرت ابراہیم، آپ کو معلوم ہے ایک رات کو، میرا اپنا اندازہ ایک یا 2 بجے ہوں گے رات کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جمع کر دیا،
भाइयों बहनों बेटियों आओ सबको मैदान में जमा। आधी रात को कोई जमा करे तो सब पूछेंगे ना, सब पूछते हैं हज़रत इब्राहिम से क्या हुआ, आधी रात को क्यों हमको जमा किया? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया अल्लाह मिल गया। बोलो अल्लाह। तो सबने कहा कहाँ है? मिल गया तो है कहाँ? कहा वो सितारे देखो आसमान पर कैसे जगमगाते, कैसे चमकते, कैसे ताबा, कैसे रोशन, और सितारों को कोई गिन भी नहीं सकता। ये सब सितारे हमारे अल्लाह है। बोलो ये सब सितारे हमारे अल्लाह है। तो सब पूरी कौम ने कहा आप कहते हो तो होंगे, अल्लाह ही होंगे। लेकिन हज़रत इब्राहिम ने सबको रुका के रखा। सुबह होने से पहले बोलो सितारे गायब, डूब गए। तो हज़रत इब्राहिम ने रोते रोते कहा सितारे तो डूब गए, मेरा अल्लाह डूबने वाला नहीं है। बोलो मेरा अल्लाह गुरूब होने वाला। देखो जो हाफिज होंगे सब पढ़ेंगे, ये वाकया कुरान में है कि हज़रत इब्राहिम ने सबको जमा करके कहा कि सितारे हमारा रब है। साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा और कहा कि ये हमारा रब है, मगर सितारे डूब गए। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया मेरा अल्लाह डूबने वाला, साथ में बोलो मेरा अल्लाह गुरूब होने वाला, मेरा अल्लाह गायब होने वाला। चलो 15 दिन गुजर गए। कितने दिन? एक रात को फिर 1-2 बजे सबको जमा किया। सबने कहा आज क्यों जमा किए? कहा आज अल्लाह मिल गया। कहा वो आसमान पे 14वीं रात का चांद, फुल मून, बोलो क्या? फुल मून, पूरा चांद दिखा। कहा बस ये हमारा रब। वो सितारे रब नहीं है, ये हमारा रब है, चांद। सबने कहा ठीक है आप कहते तो ये हमारा रब है, लेकिन सुबह होने से पहले बोलो चांद भी डूब गया, चांद भी गुरूब हो गया, चांद भी गायब हो गया। हज़रत इब्राहिम फिर रोए, कहा अगर सितारे हमारा रब नहीं है तो चांद भी हमारा रब नहीं, क्योंकि हमारा अल्लाह डूबने वाला नहीं। बोलो ना हमारा अल्लाह गुरूब होने वाला। चलो पढ़ो सब साथ में पढ़ो। फलम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये चांद हमारा रब है, मगर चांद भी डूब गया, सितारे भी डूब गए। पूरा मजमा बोले ना डूबने वाला हमारा अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है? डूबने वाला गुरूब होने वाला हमारा अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं बच्चों को कह रहा हूँ, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह? मैं हर जगह बयान करने जाता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, कोई साथ में नहीं पढ़ता। मैं वहाँ भी कहता हूँ कि फैज़ान में जाता हूँ तो हर बच्चा मेरा साथ देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे, फिर कैंसर, चांद रब, फिर 15-1 महीना गुजर गया होगा। एक दिन दहाड़े यानी दोपहर के 1-2 बजे हज़रत इब्राहिम ने सबको बुलाया। पहले तो रात में बुलाते थे, आज तो दिन में बुलाया। सबने कहा क्या हुआ, चिलचिलाती गर्मी, आप क्यों बुलाए? कहा वो सूरज देखो सूरज। सबने कहा देख रहे? कहा ये हमारा रब है और ये फाइनल, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सितारों से भी बड़ा और चांद से भी बड़ा। सबने कहा ठीक है, लेकिन सूरज ने तो रंग बदलना ही शुरू कर दिया। जैसे शाम हुई पहले येलो हो गया, फिर उसके बाद रेड हो गया, उसके बाद काला हो गया और उसके बाद डूब गया। तो हज़रत इब्राहिम ने जोर से चीख मारी, कहा अगर ये भी डूब गया तो हमारा अल्लाह ये भी नहीं हो सकता। बोलो हमारा अल्लाह। चलो पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़ा क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा, कहा कि ये हमारा रब है, ये बहुत बड़ा सैयारा है, मगर सूरज भी डूब गया। हज़रत इब्राहिम ने ऐलान कर दिया, ए लोग सब बोलेंगे सितारे हमारा रब नहीं, चांद हमारा रब नहीं, सूरज हमारा रब नहीं। तो सब लोग जमा हो गए। अब कहा कि अब इब्राहिम अब जमा मत करना, अब सीधा बता दो कि है कौन अल्लाह।
क्योंकि पहले रात को जमा किया फिर नहीं, फिर वापस रात को जमा किया फिर नहीं, फिर दिन को जमा किया फिर नहीं, तो हमारा रब है कौन? मेरे प्यारो हज़रत इब्राहिम को यही समझाना था। बहुत रोए और रोते रोते कहा कि देखो मैंने ऐसे ही जमा किया था। असल बताना ये है कि जो सितारे, चांद, सूरज, आसमान, ज़मीन को जो पैदा करने वाला है, जो नज़र नहीं आता है, वही हमारा अल्लाह है। अरे बोलो वही हमारा सब चीज़ों का पैदा करने वाला, बोलो वही हमारा। अब पूरा मजमा पड़ेगा क्योंकि कुर्बानी के मौसम में ये बहुत याद करना चाहिए। हज़रत इब्राहिम ने ऐसा जवाब दिया जो कुरान करीम ने नकल किया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, बोलो इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूरा मजमा बोलेगा, सितारे और चांद और सूरज और आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन? और वही हमारा अल्लाह, वही हमारा सही में अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत वाला अल्लाह है कैसा? एक सवाल है, क्योंकि सबसे पहले ये मजबूत करना है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह है कैसा? आपको मालूम है एक मर्तबा नजरान नाम सुना हुआ? मदीने के करीब कोई जगह नजरान, बोलो क्या नाम? नजरान। वहाँ से कुछ लोग आए जिनके पास ईमान नहीं था, और सब आए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, और वो नजरान वाले आए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आ गए और बाहर आकर कहने लगे कि भाई अंदर जाओ और मोहम्मद से पूछो कि हमको आना है और एक सवाल करना है। ईमान वाले नहीं, इसलिए कहा कि मोहम्मद से हमको मिलना है, एक सवाल पूछना है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल बाहर नजरान वाले कुछ आए, बड़ी जमात आई है, नजरान से आए, कोई भी ईमान वाला नहीं है, लेकिन आपसे मिलना है और एक सवाल पूछना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ, ऐसा रहमतुल लिल आलमीन कहाँ मिले? आधे मजमे को का इधर हो जाओ, आधे मजमे को का उधर हो जाओ, और नजरान वालों को मेरे सामने लेकर आओ। जब सारे नजरान वाले बैठ गए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी मतलब बात करनी थी बात की। फिर हमारे नबी ने पूछा, आपको क्या सवाल पूछना था? और सवाल ये पूछना है कि आप सबको एक अल्लाह की तरफ बुलाते हो, आप सबको एक अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, तो कहा जो अल्लाह की तरफ आप बुलाते हो अल्लाह कैसे है? अमीन ज़बरजदी, अमीन याकूती, अमीन ज़हाबिन, अमीन फिज़्ज़ती वन सब लना। यानी उन्होंने नजरान वालों ने कहा कि आप अल्लाह की तरफ बुलाते हो, अल्लाह है क्या वो कोई कीमती पत्थर है? क्या अल्लाह कोई कीमती मोती है? या अल्लाह कोई सोने का टुकड़ा है? या कोई चमकता चांदी का टुकड़ा है क्या अल्लाह? अच्छा, और आप अल्लाह की तरफ बुलाते हो, तो अल्लाह के अब्बा कौन है? अल्लाह की अम्मा कौन है? अल्लाह के बच्चे कौन है? ये सब सवाल नजरान वालों ने पूछा। हमारे आका साहब उनकी तरफ देख रहे कि बड़ा अजब सवाल पूछ रहे कि तुम्हारा अल्लाह कोई कीमती पत्थर है या कोई कीमती मोती है या सोने का टुकड़ा है या चांदी का टुकड़ा है? और अल्लाह के अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, बच्चे कौन है? हमारे नबी कोई जवाब देते, उस कह दो सुभान अल्लाह कह दो। उससे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और हजरत जिब्राइल ने पूछा क्या हुआ? कहा ये नजरान वाले आए, बड़ा अजब अल्लाह के बारे में सवाल पूछ रहे गए। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, आप नहीं जवाब देंगे, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। किसने जवाब दे दिया है? और ये जवाब हम सबको मालूम है, लेकिन हमको इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम है। बाकी हर एक को इसका जवाब मालूम है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया जवाब आ गया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दे दिया है, मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दो अल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोलेगा हम सबका अल्लाह। अब सवाल होता है, एक तो बहुत सारे होते हैं भाई, अहमदाबाद में भी कितने ऐसे होंगे जो एक होगा, आगे पीछे कोई नहीं होगा, एक होगा। लेकिन अल्लाह ने फौरन जवाब दे दिया, दुनिया का कोई भी एक होगा, किसी न किसी का मोहताज होगा। अल्लाह वो एक है जो किसी का मोहताज नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना, अल्लाह वो एक है जो किसी का मोहताज नहीं। पढ़ो ना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दो हम सबका अल्लाह एक। अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को
کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے, نہ جنے نہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد. اور آپ نے پوچھا کہ اللہ قیمتی پتھر کا ہوگا یا اللہ سونے کا ٹکڑا ہوگا یا چاندی کا ٹکڑا ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ نے فرمایا میری طرح کوئی نہیں. جہاں تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے وہاں اللہ کی بینائی شروع ہو جائے. جہاں ہماری کانوں کی شنوائی جواب دے دے اللہ اس سے بھی آگے. ہمارے تفکرات کے آگے اللہ, ہمارے تدبرات کے آگے اللہ, ہماری ہمتوں کے آگے اللہ. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اسی لیے یہ توحید بہت ضروری ہے. آج سے ہم لوگ ارادہ کریں گے انشاءاللہ. خاص کر کے میں بچوں سے کہوں گا پکا ارادہ کرو گے انشاءاللہ. دیکھو کچھ بھی کام کرنا ہو نا تھوڑی دیر پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کریں گے انشاءاللہ. چھوٹا کام بڑا کام. بھائی یہ میں بیٹھا کرسی پر بیٹھا, یہ 30 سال سے بیٹھ رہا ہوں کرسی پر. کتنے سال؟ اور یہ مائک ہاتھ میں ہی ہوتا ہے 30 سال سے. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ احمد آباد تو جاتا رہتا ہوں فیضان میں, بیٹھ گیا کرسی پر, بات کر لوں گا, بچے بھی ہوں گے دوسرے بھی ہوں گے, بات کر لوں گا, تو میرے سے بڑا باولا کوئی نہیں, میرے سے بڑا پاگل کوئی نہیں. کیونکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ زبان چلتی ہے تو چلانے والا کون ہے؟ یہ ہوٹ اگر حرکت کرتے تو حرکت کرانے والا کون ہے؟ ہم بولتے ہیں تو بلوانے والا کون ہے؟ اسے کس سے مانگنا چاہیے؟ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا ارے تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے, بھائی نمک ختم ہو جائے تو کیا کرنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگ لے, اللہ سے مانگ لے. ارے نمک ختم ہو گیا, وہ تو بازار میں جاؤں گا تو 15 روپے کا پیکٹ مل جائے گا, اور چلو اگر بازار میں نہیں بھی ملا تو کوئی پڑوس کے گھر میں جاؤں گا تو پیالہ بھر کے نمک دے دے گا. لیکن اللہ نے فرمایا نمک بعد میں لینا, بھائی بعد میں لینا, 15 روپے کا بھی بعد میں لینا, پڑوس کے پاس سے بھی بعد میں لینا. پہلے ایک بار اللہ کی طرف توجہ کر دے, اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہوا. نمک تو گھر میں آئے گا, اس سے پہلے جنت کی خوشبو گھر میں آ جائے گی. اس لیے حدیث پاک میں لکھا کہ بھائی جب تم چلے 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 اور چپل ٹوٹ گیا راستے میں, بھائی چپل ٹوٹ گیا یا جوتا پہنا تھا جوتے کا لیس نکل گیا, تسمہ ٹوٹ گیا, اب کیا کرنا بھائی؟ کیا کرنا؟ کوئی موچی ملے گا میرے چپل کو سی دے گا, یا چلو کوئی دکان ملے گی تو میں چپل کا ایک جوڑ لے لوں گا, یا گھر پہ جاؤں گا تو گھر پہ 2-4 جوڑ چپل کے پہلے سے رکھے ہوئے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ سب مت سوچنا کہ موچی ملے گا, یہ مت سوچنا کہ میرے گھر پہ چپل کے کتنے جوڑ رکھے. تھوڑی دیر پہلے اللہ سے مانگ لے, اللہ یہ میری چپل ٹوٹ گئی, اللہ میرے جوتے کا لیس نکل گیا, اللہ کرنے والا تو ہے, اللہ جو بھی کرنا میں کروں گا, لیکن اللہ کرنے والا تو ہے. علماء کرام نے لکھا کہ اس کے پاؤں میں جوتا نیا آئے گا, اس سے پہلے اس کا پاؤں جنت میں پہنچ جائے گا. اس نے میرے پیاروں, میرے پیارے بچوں اور میری ماں بہنیں بیٹیاں, ہر چھوٹی چیز سے پہلے ایک دھیان ہونا چاہیے. بھائی کھانا کھانے بیٹھے نا تو بھی, بھائی کھانا تو مدرسے میں ہم کھاتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ایک دھیان ہونا چاہیے کھلانے والا کون ہے. میں نے بولو نا کھلا, صرف ایسا نہیں پڑے گا بسم اللہ والا برکت اللہ پھٹ کر کے نہ, ایسا نہ, تھوڑا ایک سیکنڈ کے لیے کھلانے والا کون؟ اللہ. اور میں اس کا حقدار نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے کھلایا, یہ بول کے کھا لو. انشاءاللہ اگر یہ دھیان بناتے جاؤ گے نا تو موت کے وقت چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ زبان پر کلمہ طیبہ نصیب کر دے گا. تو پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اب یہ قل اللہ احد کی بات ہے تو ایک بات بہت پتے کی بات آپ کو بتاؤ. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا کون ایسا ہے جو رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھے, 1/3. بھائی قرآن میں 30 پارے تو 1/3 کا مطلب 10 پارے. تو ہمارے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھے. پورے مجمع میں سناٹا. کون بولے گا ہاں؟ میں اگر احمد آباد میں بھی کوئی بولے ہاں تو پڑھتے پڑھتے صبح ہوگی تو سوئے گا کب؟ بھائی رات کو سونے سے پہلے کتنا پڑھنے کا؟ 10 پارے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو سارے صحابہ خاموش تھے. ہمارے نبی نے فرمایا قسم پیدا کرنے والے کی, ایک بار قل اللہ احد پڑھ لو 10 پارے کا ثواب مل جائے گا. اور پھر اگر 2 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو
20 पारे का सवाब मिल जाएगा। और कोई बिस्तर पर जाए और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, इत्मीनान से बोले अल्लाह कुरान ख़त्म करके बिस्तर पर आ रहा हूँ। तो भाई सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, बिस्तर पर जाओ, कितनी मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेना, पढ़ो ना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना, करने धरने वाला कौन? ये बच्चे तो माशाअल्लाह, मुझे इस वक्त मदरसे के बच्चों से बात नहीं करना। ये तो ठीक है कि आ जाते हैं, इनका एहसान है कि सब जमा हो जाते हैं, ये तो मेहमानाने रसूल है। मुझे तो जो बाकी जनता है ना, उनसे बात करना, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 24 घंटे गुजर जाते हैं, हमारे हाथ में कुरान नहीं आता है, हमारी ज़बान पर कुरान नहीं आता, हमारा कुरान सही। हालांकि अल्लाह की कसम, कुरान से बढ़कर बोलो ना कोई कलाम नहीं, बोलो ना कुरान से बढ़कर कोई कलाम। आपको मालूम होगा सबसे पहली आयत जो मक्का मुकर्रमा में आई, गारे हिरा में, सबको मालूम है, पढ़ेंगे मेरे साथ में। पहली मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, गारे हिरा में आए, और उस वक्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। कौन सी आयत आई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सबसे पहली आयत करीमा जो नाजिल हुई है, आपको मालूम है पूरे मक्के में एक अजब तूफान आया, क्योंकि मक्के में अरबी के स्कॉलर बहुत लोग थे। बोला अरबी जबान के स्कॉलर बहुत है, शुआरा भी बहुत है, उदबा भी बहुत है, और फुसहा भी बहुत है, और बुलगा भी बहुत है। अरबी जबान में फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, ऐसे अरबी के माहिरीन सब वहाँ मक्के में थे। सब आपस में जमा हुए थे, सुना इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ सुना। तो सब ने आपस में क्या कहा, बड़े बड़े स्कॉलर थे, कहा कि ये तो नाउज़ु बिल्लाह, बोलो नाउज़ु बिल्लाह, कहा ये तो मोहम्मद के पास रात को शैतान आता है, और शैतान आके नहीं सब बताता है, ये सुबह में सबके सामने बोलते हैं, बाकी ये कोई बहुत अच्छा कलाम ये नहीं है। तो कहा लेकिन इसका मुकाबला कैसे करें? कहा जितने हमारे मक्के में शुआरा है, जितने मक्के में उदबा है, जितने मक्के में फुसहा है, मक्के में जितने अरबी स्कॉलर है, वो सब अपना अपना शेर या अपना स्टेटमेंट काबे की दीवार पर लटकाते हैं, ताकि पता चले कि अगर मोहम्मद के पास अरबी है तो हमारे पास उससे अच्छी अरबी ज़बान है। हमारे शेर भी होंगे, हमारे स्टेटमेंट भी होंगे, हमारे जुमले भी होंगे, और हर ऐसा शेर लाओ जिसमें फसाहत और बलागत और अरबियत भरी हुई हो। अब सबने मेहनत शुरू की, उसमें आपको मालूम है उस वक्त मक्के में सबसे बड़ा जो अरबी का माहिर था, उसका नाम था लबीद। बोलो क्या नाम था? उसके बारे में लिखा है कि जब वो बैठता था ना, तो सब लोग लिखना शुरू कर देते थे, लिखना, क्योंकि सोचते थे कि लबीद बोलेगा कम, लेकिन ऐसा गजब का बोलेगा कि अगर हमने छोड़ दिया लिखना तो हमारी महरूमी होगी। यहाँ तक लिखा है कि लबीद जब बैठता था ना बोलने के लिए, तो उनके पास जो भी कलम होता, जो भी लिखने की चीज़ होती, उससे लिखते। एक आदमी के पास कुछ नहीं होता ना, उंगली काटता और उंगली में से खून निकलता, उसको खंजर पर लगता और फिर उसको लिखना शुरू करता, ताकि लबीद चला जाएगा तो लिखने से हम महरूम हो जाएंगे। कितना बड़ा शायर होगा, कितना बड़ा अदीब होगा। अब ये मक्के वालों ने शुरू किया, काबे की दीवार भर गई, किसी का शेर है, किसी का स्टेटमेंट है, और जिसको जो अरबी जबान में अच्छे से अच्छा आया, काबे की दीवार पे बोलो लटका दिया। जब काबे की दीवार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए, कहा अल्लाह ये क्या करे, अल्लाह ये तो तेरा कलाम है, मगर ये तो पूरे काबे की दीवार भर गई है। अल्लाह ने फरमाया मैं भी एक सूरत नाजिल करता हूँ, उसे काबे की दीवार पर रख दो। बोलो सुभान अल्लाह। और कौन सी सूरत आ रही है? देखो कौन सी सूरत आ रही है, पढ़ो मेरे साथ में। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। क्या 3 जुमले, इन्ना आतैनाकल कौसर, इनाम मुस्तफ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, प्रोग्राम मुस्तफ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। इन्ना शानियका हुवल अबतर,
انجام دشمنان مصطفیٰ. اتنی پیاری صورت آئی. بس صبح صبح میں ہمارے آقا صاحب صحابہ کرام کے ساتھ چلو چلو کعبے کی دیوار پر اللہ نے پہلے سے جگہ خالی رکھی تھی, باقی سب کے اشعار اور سب کے کلام رکھے ہوئے تھے. بس بیچوں بیچ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب جتنے لوگوں کے اشعار رکھے تھے وہ آیا صبح میں دیکھنے کو, دیکھا تو اپنا شعر اتر دیا. جتنوں کا کلام تھا سب نے اپنا کلام اتار دیا, کہا اس کے سامنے نہیں چلے, اس کے سامنے نہیں چلے. آخر میں یہ ہو گیا چاروں طرف کعبے کے دیکھو تو انا اعطیناک الکوثر, بولو سبحان اللہ. لیکن مکے والوں کو جو بڑے بڑے شاعر تھے, یہ کیسا, ہمارا تختہ اتر گیا اور یہ تختہ ایسا کا ویسا ہی ہے. تو مشورہ ہوا لبید کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ لبید کو, جس کے لکھنے کے لیے لوگ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں, اس میں سے خون کو روشنائی بناتے ہیں اور خنجر کو قلم بناتے ہیں. لبید کو بلاؤ. لبید آیا اور آ کر یوں دیکھا دیکھا دیکھا, کیا لکھا ہوا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر. کئی مرتبہ اس نے پڑھا, اس کے بعد کہا لاؤ میرا قلم لاؤ. اس کا جو بھی قلم ہوگا وہ قلم. اب جب قلم لائے تو پورے سارا مکہ جھومنے لگا کہ اب یہ ایسا لکھے گا کہ یہ انا اعطیناک الکوثر, یہ تختی نیچے آئے گی اور لبید کا کلام اوپر آئے گا. لیکن اس نے کیا لکھا؟ پڑھو میرے ساتھ میں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد اس نے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر. اس نے لکھا اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں, یہ کسی پیدا کرنے والے کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ انسان کا کلام. سارے مکے والے خاموش ہو گئے. لیکن پھر بھی ہوتا نا, کچھ لوگوں میں مستی ہوتی ہے, کہنے لگے نا وہ ٹھیک ہے لبید بھی ایسا ہی. یہ جلن جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے. اگر آپ کو کسی سے جلن ہو جائے, وہ اچھا سے اچھا کام کرے نا, پھر بھی آپ نہ کچھ آتا نہیں ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا, بادشاہ, کوئی شاعر آیا, غریب شاعر آیا, اس نے بادشاہ کی تعریف کی. بولے بادشاہ کی تعریف کی. بادشاہ کو بہت اچھا لگا. 1000 درہم دے دی, 1000 درہم. وہ شاعر لے کے چلا گیا. جب لے کے گیا تو وزیر تھا, اس کے پیٹ میں بڑی جلن ہوئی, اور جلن کی آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا. وہ وزیر کے پیٹ میں اتنی جلن ہوئی کہ بادشاہ نے 1000 درہم اس کو دے دیا, تو ہم کیا مفت کے یہاں کھڑے رہتے, ہم مفت کی خدمت کرتے, ہم مفت کے پنکھے پھرایا کرتے. اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت, آپ نے اچھا نہیں کیا, اس کو آپ نے 1000 درہم دے دیے. بادشاہ نے کہا دیکھو میں بادشاہ ہوں, میں تو دے دیا, تم کوئی چال چلو واپس لے کر آؤ, وہ تمہارے چال چلو لے کر آؤ. تو کہا آپ کی اجازت ہے؟ کہاں. وزیر دوڑتا دوڑتا وہ غریب کو پکڑا, کہا کتنے لے کے جا رہا ہے؟ اب بادشاہ نے دیے 1000 درہم. کہا ایسے نہیں دیے, چلو واپس دربار میں چلو, سوال جواب ہوں گے, سوال جواب میں کامیاب ہو گئے تو 1000 درہم ہے, نہیں تو وہی 1000 درہم میرے ہوں گے. وہ بیچارہ غریب آ گیا, کہا کہ کیا کیا سوال ہوگا. تو وزیر ہی سوال پوچھنے والا. وزیر نے کہا یہ بادشاہ ہے, اس کا یہ ہتھیلی ہے, اس کے ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ ہتھیلی ہے ہمارے پاس, ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ وہ شاعر سمجھ گیا کہ اس کو جلن ہو رہی ہے. کہا اس کے ہتھیلی پہ بال تھے. کہا بادشاہ کی ہتھیلی پہ بال تھے, مگر دے دے کے اتنا دیا کہ دیتے دیتے سارے بال جھڑ گئے اس کے. اور بادشاہ بڑا خوش ہو گیا, لے 1000 درہم اور. وزیر کو اور غصہ آیا کہ تو 2 لے گیا. تو وزیر نے فوراً کہا اچھا تیری دوسرا سوال, تیری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میری ہتھیلی پہ تو بہت بال تھے, مگر لیتے سارے بال جھڑ گئے. اگر بادشاہ کے دیتے دیتے جھڑ گئے تو میرے لیتے لیتے جھڑ گئے. اور بادشاہ بڑا خوش ہوا, لے 1000 درہم. اتنے جمع ہو گئے. وزیر کو تو جیسے پیٹ میں آگ لگی. کہا تو یہ بتا میرے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ وزیر نے کہا میرے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہا تیرے ہتھیلی میں اس لیے نہیں کہ تو ہمیشہ افسوس کرتا, ملتا رہا. افسوس سے تو تیری ہتھیلی ملتا رہا, اس میں تیرے بال چڑھ گئے. بادشاہ نے کہا لے 1000 اور لے کر چلا جا.
जलन बहुत खतरनाक चीज़ है। तो मक्के में भी सबने जलना शुरू किया। इतना सब होने के बाद इन्ना आते ना कल कौसर आने के बाद भी सबने जलना शुरू किया। तो अल्लाह ने जलने वालों को जो जवाब दिया, कौन कौन सुभान अल्लाह बोलेगा? यानी आवाज़ नहीं आ रही, बोलो कौन कौन सुभान। अल्लाह ने जो जलने वालों को जवाब दिया, अल्लाह ने कहा अच्छा इन्ना आते ना कल कौसर नहीं समझ में आया? वो जलने वालों ने कहा होगा कि ना ये तो कोई भी लिख सकता, ये क्या है? तो अल्लाह ने कहा एक काम करो, पूरी दुनिया के इंसान जमा हो जाओ, सिर्फ मक्के वाले नहीं, पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात जमा हो जाओ, और जो मैंने मोहम्मद पर कुरान उतारा है वैसा कुरान लेकर आओ। अगर कुरान लाओगे तो तुम्हारा कमाल होगा, बाकी अल्लाह कहते हैं कि कोई ला नहीं सकता। बोलो कोई ला नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने ओपन चैलेंज, पूरा कुरान लेकर आओ। चलो मोहम्मद पर जैसा कुरान उतर रहा है वैसा पूरा कुरान लेकर आओ। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, सिर्फ मक्का मदीना वाले नहीं, सारे अरब नहीं, पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, और जैसे मोहम्मद अरबी पर कुरान उतरता वैसा कुरान लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया ला यातूना बिमिस्ली, ये कुरान ला सकते नहीं। तो हमारे नबी ने तो ओपन चैलेंज कर दिया, लाओ सब लोग मिलकर। 15 दिन हो गए, कितने? हमारे नबी बाहर निकले, भाई कोई लाया? सबने कहा नहीं। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ये नहीं लाएंगे, इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, इनको एक और चैलेंज करो, इनको एक और चैलेंज करो, पूरा कुरान मत लाओ, 10 सूरतें लेकर आ जाओ। पूरा कुरान में तो बहुत सूरतें, इतना नहीं, सिर्फ कितना लेकर आओ? 10 सूरतें। पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिअशरि सुवरिन मिथलि मुफ्तरयात। अल्लाह ने फरमाया जाओ पूरा कुरान मत लाओ, कुरान की तरह 10 सूरतें तो लेकर आओ। और 15-20 दिन गुजर गए, बोलो कोई 10 सूरत लाया? तो अल्लाह ने कहा एक और ओपन चैलेंज, एक और ओपन चैलेंज, 10 मत लाओ, 1 लाओ। क्या करो? सिर्फ कुरान, जैसे हमने इन्ना आते ना कल कौसर है ना, 1 सूरत लेकर आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया याद करो पहला पारा, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथली वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने फरमाया भाई पूरा कुरान रहने दो, अरे 10 सूरतें रहने दो, 1 सूरत। और इसमें भी आपको मालूम है, उलमा जानते, कुल फ़अतू बिसूरतिन, तनवीन तकलील, यानी एक छोटी सी सूरत तो लेकर आओ। और एक ज़माना गुजर गया, बोलो 1 सूरत लेकर आए? अरे बोलो सूरत लेकर आए? नहीं लेकर आए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुरान नहीं। बोलो 10 सूरतें नहीं, 1 सूरत। अल्लाह ने कहा एक जुमला तो लेके आओ, एक लाइन तो लेकर आओ, एक लाइन तो लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया फलियातू बिहदीसिम मिथली इन कानू सादिकीन। एक सेंटेंस तो लेकर आओ, एक जुमला तो लेकर आओ। मगर सारा अरब नहीं ला सका, क्योंकि कुरान जैसा कोई कलाम हो ही नहीं सकता। आपको मालूम है एक कोई नमूना था अरब में, वो लेकर आया, क्या लगाया मालूम? अलफील मलफील वमा अदराका मलफील लहू खुर्तुमुन, और क्या हुआ? उज़ुनान तवील। हाँ, तो पूरा मक्के ने फाड़ के फेंक दिया। क्या मतलब मालूम? अलफील हाथी, मलफील हाथी क्या है? वमा अदराका मलफील, हाथी क्या चीज़ है? लहू खुर्तुम, उसकी एक सूंड होती है, वो उज़ुनान तवील, और 2 लंबे कान होते। पूरे मक्के ने उसके मूंछी पर मारा, ये लिखने के लिए हाथी क्या होता है? या इन्ना आतैना कल कौसर इनाम मुस्तफ़ा, या हाथी की बात कर रहा है? देखो एक बात समझ लो, आजकल जो हालात है ना, एक तसल्ली भरी बात बोलो, दुख तो सबको होता है, किसको नहीं होगा? बल्कि शायद वो जुमला भी हम दोहरा नहीं सकते जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, कुरान और मुस्तफ़ा
بولو قرآن جو جتنا گھٹانا چاہے گا اللہ آٹومیٹک اتنی شان بڑھاتا چلا جائے گا. جس نے قرآن کریم کو گھٹانے کی کوشش کی یا مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، ایک ایمان والا دکھی ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کلفت ہوتی ہے، ایک عجب طرح کا حال ہوتا ہے، رونا آتا ہے، لیکن دل ایک طرف سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو قرآن کریم اور مصطفیٰ کی شان کو گھٹانا چاہے گا، قسم اللہ کی اللہ اتنا ہی بڑھاتا چلا جائے گا. میرے ساتھ میں پڑھو، قرآن میں لکھا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ فرماتے تم اپنے پھوکوں سے یہ چراغ کو بجھانے جاؤ گے، میری قسم میں اتنا ہی زیادہ چراغ کو اونچا کرتا چلا جاؤں گا. کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی نہ. ایک مثال میں آپ کو دوں، جیب میں قلم ہے، قلم کس کے پاس ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ قلم برابر، یہ قلم بولو یہ کیا ہے؟ اب کوئی فیضان کا کوئی 8 سال کا بچہ میرے پاس آئے، قاری صاحب یہ قلم، میں کیا بولوں؟ نالائق، یہ قلم نہیں ہے، پینسل ہے. کہہ رہا نہیں قاری صاحب آپ برابر دیکھیں، ہاتھ میں لے، یہ قلم ہے. میں نے کہا نہیں پینسل ہے. تو اس نے پھر اس کو کھولا اور لکھا، کہا دیکھو اگر پینسل ہوتی تو ربر سے مٹ جاتا، یہ قلم ہے میٹا نہیں. میں نے کہا نام منع کیا نا، یہ پینسل ہے. تو اسے چوتھی مرتبہ کہا کہ نہیں قاری صاحب آپ غور سے دیکھو یہ قلم ہے. میں نے کہا تو بڑوں کے سامنے زبان لڑاتا ہے، بول دیا نا پینسل ہے، یہ پینسل ہے. اچھا وہ 8 سال کا بچہ فیضان والا چلا گیا، باہر جا کے پینسل بولے گا؟ کیا بولے گا؟ قلم ہے، مگر بڈھے کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کا آنکھیں میں موتیے پڑ گئے، اس کو بولو کیٹریک آپریشن کراوے. اتنا سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں، قلم ہے قلم ہے قلم ہے قلم ہے. وہ بڈھا ایک ہی گٹ لگاتا ہے، پینسل ہے پینسل ہے. ایسا بولتا بولتا بولو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کتنے سال کا ہے وہ؟ 8 سال کا بچہ جو حقیقت ہے اس سے اس نے اپنی بات کو بدلا یعنی سمجھنا. 8 سال کا بچے نے اسٹیٹمنٹ دیا ہذا قلم دس از اے پین، اس کے بعد وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے بدلا. ہاں میرے کو بڈھا بولا، میرے کو بولا آنکھ میں موتی آیا ہوگا، اس کا آنکھ کے چشمے کے نمبر بڑھ گئے ہوں گے، وہ میرے کو جو چاہ بولا، لیکن اپنا اسٹیٹمنٹ بدلا. ایک 8 سال کا بچہ جب اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہذا قلم، یہ قلم ہے، تو وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے نہیں بدلتا. تو وہ اللہ جو کائنات کا پیدا کرنے والا مصطفیٰ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے گے، وہ اللہ جو کائنات کا پیدا کرنے والا مصطفیٰ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے گے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ مدثر و مزمل ہے، یہ طٰہٰ و یاسین ہے. وہ اللہ یہ گواہی دے کہ ہر نبی مقتدی ہوگا اور میرا مصطفیٰ سب کا امام ہوگا. 8 سال کے بچے کا اسٹیٹمنٹ نہیں بدلا جا سکتا، تو قیامت تک اللہ مصطفیٰ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے وہ کبھی نہیں بدلا جائے گا. اللہ مصطفیٰ کی شان کو بڑھاتا ہی بڑھاتا چلا جائے گا. اس لیے کہہ دو ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، ہے اور قیامت تک وہ خاتم النبیین تھے، ہے اور قیامت تک رہیں گے. وہ اعلیٰ خلق عظیم تھے، اعلیٰ خلق عظیم ہے اور اعلیٰ خلق عظیم رہیں گے. ارے تواریخ بدل جائے، ہسٹریاں بدل جائے، کرسیاں بدل جائے، حکومتیں بدل جائے، مگر مصطفیٰ کی شان میں 1 انچ بھی فرق آنے والا نہیں. وہ اللہ کے نبی تھے، ہے اور قیامت تک سارے نبیوں کے امام. میرے پیارو، اس لیے جو ایسا کرتا ان کو سمجھانا چاہیے محبت سے کہ یہ پاگل پنا مت کرو. قرآن اور مصطفیٰ یہ 2 معجزے ہیں، اور معجزے کو کوئی چیلنج نہیں، بولو نا معجزے کو کوئی چیلنج. اللہ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بولو آمین بولو. خیر بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. ہم اس بات پر آئے تھے کہ سب سے پہلے ہم یقین بنا لے. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، لیکن ایک بات میرے کو ضرور بتانا، شاید ہو سکتا پہلے بتایا ہوں لیکن اس وقت مجھے بتانا ہے، کیونکہ یہ جو ایام ہے نا اس میں ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم. ہاں اچھا میرے کو یہ بتاؤ، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ بیوی
بچے، کھانا پینا سونا، روٹی کپڑا مکان، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو دوست، فیملی، ہاں نہیں بولو نا، کوئی ضرورت ہے؟ ہم کو ضرورت پڑتی ہے، اور عجب عجب ضرورت پڑتی ہے. وہ ایک جوان تھا بھائی، یہ ناراض تو نہیں ہو رہے نا احمد آباد بھائی؟ ہم میر صاحب یہ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں ناراض ہوں گے تو کیا کر لو گے، کچھ نہیں. وہ ایک جوان تھا، بیچارہ جوان تھا. آج کل ہے نا بڑا موبائل پہ بڑا عجب چکر چلتا ہے. آپ دیکھنا موبائل پہ گھنٹی بجی، ہاں، اور امی کا فون ہے. کس کا؟ امی کا یا ابو کا فون ہے. اس کی سٹائل، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں امی بولو، امی کچھ بولو، ہاں سمجھ گیا، ہاں 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 بالکل، وعلیکم السلام. ہو گیا امی کا فون، ہو گیا گرل فرینڈ کا فون. گھنٹی بجی، اس پہ پہلے تو لکھا ہوگا، یہ چھپانا پڑتا ہے نا، شادی والے کو تو اور بھی چھپانا پڑتا ہے. ایک شادی والے کو میں نے دیکھا، اس نے گرل فرینڈ بنایا تھا، اس پہ لکھا تھا نمبر جب آوے تو بیٹری لو. تو خود اس کی بیوی بولتی چارج کر. سمجھ گئے ہو تو بہت اچھی بات ہے. بیٹری لو، اس کی بیوی بولتی چارج کر. وہ اپنا گرل فرینڈ کا فون آیا، ہلو ہلو، ہاں تو کہاں، کب سے میں انتظار کر رہا ہوں، تم فون نہیں کر رہی ہے. تو وہ جو بھی اس نے جواب دی، اچھا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں، تیرا باپ کھلائے گا اس کو. ایک جوان تھا، ایک جوان بھیک مانگ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ بھیک مانگ رہا تھا. بھیک مانگے جا رہا ہے، بھیک مانگے. ایک جگہ پہ گیا، جا کر کے اللہ کے نام پہ 24 روپیہ. کتنا؟ نہیں بولو نا کتنا. تو سامنے والا میرے جیسا ہوگا ایک دم کنجوس، کہا یہ 24 روپے کا ہے، 5-7 روپیہ مانگتا تو چلتا، سب میٹ سب تھوڑی ہوتے. میرے جیسا کوئی ہوگا کہ 24 روپیہ کا ہے کا؟ کافی پینے کا ہے، احمد آباد کی کافی بہت مشہور ہے. کافی پینے، تو میں نے کہا ارے بھائی احمد آباد میں بھی کافی پیتا ہوں، 12 روپے کی آتی ہے، 24 کا مانگتا. گرل فرینڈ کو بھی پینا ہے، اس کو پلانے کا ہے. تو ہو گئے نا 12. میں نے غصے میں کہا نالائق کم بخت بھکاری ہو کے گرل فرینڈ بنایا ہے. کہا نا گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا. یہاں بہت سارے ایسے بھکاری بیٹھے ہوں گے. ہنس لو میرے کو پوائنٹ پہ آنا ہے، بہت بڑی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میں. سب سنیں گے انشاءاللہ، اور میرے ساتھ میں محبت کی صدا بلند کرو گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم، بولو کتنا نام چل رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت، بولو اللہ کو کسی کی ضرورت ہے. میں نے پورا مجمع بولے نا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. آسمان زمین کا پیدا کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ. یہ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. ساتھ میں پڑھو نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پورا مجمع بولے نا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور اللہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے ابراہیم کو دوست بنایا. اللہ کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ بھائی اس پر آبجیکشن نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم نے اللہ کو دوست بنایا، نو پرابلم، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے اللہ میرا بن جائے. بولو نا اللہ میرا بن جائے. اللہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو دوست بنایا، سمجھنا اس پر کوئی آبجیکشن. لیکن اللہ کو کیا ضرورت ہوئی؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اور قرآن میں صاف لکھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. بولو وَاتَّخَذَ اللَّهُ، کل فاعل مرفوع، اللہ فاعل ہے اسی لیے اس کے اوپر رفع ہے، اور ابراہیم کل مفعول منصوب، یعنی عربی گرامر کے حساب سے اللہ فاعل ہے، حضرت ابراہیم مفعول ہے. یعنی ابراہیم نے نہیں کہا، ابراہیم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، اللہ خود فرماتے ہو میرا ابراہیم میں نے تم کو اپنا دوست بنایا. پورے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ چلو حضرت ابراہیم نے بنایا ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ تو ڈائریکٹ اللہ
حضرت ابراہیم کو دوست بنا رہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور ہم سارے فرشتے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ کس میں ہلچل مچ گئی؟ فرشتوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے. فرشتوں کو بولا کیا ہوا؟ کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ ہم سب فرشتے ہیں. اللہ نے فرمایا کسی ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں زمین پہ بھیجو, میرے ابراہیم کا امتحان لے لو, تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا میں نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا. بولو سبحان اللہ. ایک فرشتہ آ گئے. بولو ایک فرشتہ کہاں پر آ گئے؟ زمین پر آ گئے, اور ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے. حضرت ابراہیم تو روزانہ نبی تھے, اپنے بکرے بکریوں کو چراتے تھے. بولو اپنے بکرے بکریوں کو. اور حضرت ابراہیم کے پاس 200 بکرے بکریاں تھی. کتنی؟ 200 بکرے بکریاں تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بکرے بکریوں کو چراتے تھے نا تو زبان کے اوپر بولو اللہ, بولو 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 اللہ اللہ اللہ. بکرے بکریوں کو چراتے جائے اور زبان کے اوپر اللہ 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 ہوتے جائے. اب وہ فرشتے کو امتحان لینا تھا. کس کی شکل میں آیا تھا؟ انسان کی شکل میں. پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا. اس کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم کا امتحان اسی میں ہوگا کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے. اس لیے فرشتے نے حضرت ابراہیم کی فرشتے نے اللہ کی تعریف شروع کی. آپ کو بھی یاد ہوگا کیا شروع کی؟ اللہ کی تعریف شروع کی. کیا تعریف شروع کی؟ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. وہ فرشتے نے پہاڑ کے پیچھے تعریف شروع کی. کیا تعریف شروع کی؟ پاک ہے اللہ. بولو پاک ہے اللہ جو بادشاہ بھی ہے, جو نگہبان بھی ہے, اور وہ اقتدار والا بھی ہے, وہ حکومت والا بھی ہے, وہ عزت والا بھی ہے, وہ غیبت والا بھی ہے, وہ قدرت والا بھی ہے, وہ بڑائی والا بھی ہے, وہ طاقت والا بھی ہے. اللہ وہ بادشاہ ہے جو کبھی سونے والا نہیں, کبھی موت آنے والی نہیں, کبھی فوت ہونے والا نہیں. ساری دنیا جس کی تسبیح بیان کرے وہ ہمارا رب ہے, وہ فرشتوں کا رب ہے, وہ جبرائیل کا بھی رب ہے. بولو سبحان اللہ. اب وہ فرشتے نے جب اللہ کی تعریف کی, حضرت ابراہیم تو پہاڑ کے اس طرف تھے. حضرت ابراہیم نے پوچھا کون 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 میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ اور حضرت ابراہیم کا پورا چہرہ جیسے کانپ رہا. کون میرے اللہ کی اتنی اچھی تعریف کر رہا؟ کون کون کر رہا؟ تو فرشتے باہر آئے. کہا میں ہوں, میں تعریف کر رہا ہوں. کچھ آپ کو پوچھنا ہے؟ کہا واہ واہ کیا تو نے میرے اللہ کی تعریف کی. ارے مجھے صبر نہیں آتا, ایک بار اور کر لو نا. حضرت ابراہیم درخواست کر رہے کتنی مرتبہ کر لو؟ ایک مرتبہ پھر اللہ کی تعریف کر لو. وہ فرشتے تو امتحان لینے آئے تھے, اس لیے ایک دم انڈیا کے قانون پہ آ گئے. تعریف کر لو مطلب. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بہت اللہ, وہ اللہ کو میں بہت چاہتا ہوں, میں بہت محبت کرتا ہوں اللہ سے. آمین بولو نا. اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے, وہ تڑپ نصیب فرمائے. اللہ سے بہت محبت کرتا ہے. ایک بار تو فرشتے نے کہا کروں گا. کیا دو گے؟ دو گے کیا؟ تو حضرت ابراہیم اتنا تڑپ رہے تھے. کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا 100 بکرے بکریاں دے دے, یعنی آدھی پراپرٹی دے دے. تو حضرت ابراہیم نے کہا لے لو 100 بکرے بکریاں الگ کر دو. سب الگ کر دیا. کہا وہ سب تمہارا. ایک بار اللہ کی تعریف کر دو نا, ایک بار پھر چاہے تو چلے جانا, مگر ایک بار اللہ کی تعریف کر دو. 100 بکرے بکریاں بھی میں نے دے دی تم کو, ایک بار اللہ کی تعریف کر دو. وہ فرشتے نے شروع کیا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت. پڑھو سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بس جیسے فرشتے نے تعریف کی, حضرت ابراہیم پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کرنے لگے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر میرا اللہ, ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے, میرا اللہ تو ایسا ہی ہے, میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کرنے لگے. وہ فرشتے نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. 100 بکرے بکریاں لے کے تو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑ کے کپڑا پکڑ لیا. وہ فرشتے نے کہا اب کیا کام ہے؟ کہا ایک بار اور,
ایک بار اور اللہ کی تعریف کر دو. تو فرشتے نے کہا کروں گا, کیا دو گے؟ کہ دوسرے 100 بھی لے لو. یعنی میری پوری پراپرٹی تمہاری, میری پوری جائیداد تمہاری. بس جیسا 200 بکریوں کو الگ کیا. پڑھو نا. اور فرشتے نے پھر پڑھنا شروع کر دیا, سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حدیث پاک میں لکھا حضرت ابراہیم ایسے ہو گئے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی. آپ نے مچھلی کو پانی سے باہر دیکھا ہوگا کیسے تڑپتی ہے. حضرت ابراہیم پورے میدان کے اوپر تڑپ رہے, آنکھوں سے آنسو سینے پر آ گئے, داڑھی مبارک تر ہو گئی اور کہتے ہاں میرا اللہ ایسا ہی ہے, میرا اللہ ایسا ہی ہے, میرا اللہ ایسا ہی ہے. وہ فرشتے تو 200 بکریوں کو لے کر جانے لگے. حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے, جا کر کپڑا پکڑ لیا, کہا ایک بار اور, ایک بار. اب فرشتے نے کہا کیا دو گے؟ سب تو دے دیا مجھے, اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم اتنا رو رہے تھے. اللہ ایسی معرفت, بولو آمین, بولو اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے. ارے آمین بولو نا, اللہ ہم کو ایسی دولت عطا فرمائے. حضرت ابراہیم ایسے روئے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے اور کہہ رہے ایک بار اور تعریف کر دو. فرشتے نے کہا اب کیا دو گے؟ ارے کہا 200 بکریاں لے کے جاتے ہو, چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی, ایک کام کرنے والے کی ضرورت پڑے گی, ایک غلام کی ضرورت پڑے گی. ارے جاؤ تم میرے آقا ہو گئے, ابراہیم تمہارا غلام ہو گیا, روزانہ تمہارے بکریوں کو چراؤں گا, بس اتنا احسان کرنا. روز ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کر کے بتا دینا. بس فوراً غیب سے آواز آئی, غیب سے آواز آئی, ابراہیم امتحان تھا, میں نے تمہیں تو دوست بنایا, لیکن جو محبت تم نے بتائی, جو محبت ابراہیم تم نے بتائی, قیامت تک کوئی بھی میرا بندہ بندی ایسی محبت بتائے گا, اللہ نے فرمایا ابراہیم تجھے دوست بنایا, اس کو بھی اپنا دوست بنا لوں گا. میرے پیارو دعا کرو کہ اللہ ایسی محبت ہم کو بھی عطا فرمائے. میرے پیارو آج رونا اس بات کا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, رونا اس بات کا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی رونا اس بات کا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, رونا اس بات کا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے, بولو نا, قیامت کے دن ایک حدیث ہے, بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں لیکن پیار سے سننا. بخاری شریف اور دوسری حدیثوں کو ملا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے, بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے. بہت توجہ سے سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور ہمارے نبی خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا ہمارے نبی کا خواب کیسا ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, پیچھے بالکل آواز نہیں آ رہی. کتنا سچا کا آیت من القرآن, جیسے قرآن کی آیت سچی ویسے نبی کا خواب بھی سچا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو بتا رہے, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی سب نبیوں کو دیکھ رہے ہیں, حضرت آدم کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور خواب میں حضرت نوح کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور حضرت یوسف کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں مجھ پر سارے انبیاء پیش کیے گئے اور ساتھ میں ان کی امتیں بھی پیش کی گئی. ہمارے نبی فرماتے میں نے اتنے نبیوں کو دیکھا, اتنے نبیوں کو دیکھا, کیونکہ 1,24,000 کم زیادہ پیغمبروں کو ہمارے نبی فرماتے کسی نبی کے ساتھ میں نے 500 امتیوں کو دیکھا, کسی کے ساتھ 1,000 کو دیکھا, کسی کے ساتھ 5,000 دیکھے. ارے ہمارے نبی فرماتے کسی کے ساتھ میں نے 2 دیکھے, یعنی 2 ہی لوگوں نے نبی پر ایمان قبول کیا. اور ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نے کچھ نبی دیکھے جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں تھا, لیکن ہمارے نبی فرماتے اچانک ایک قوم مجھے بتائی گئی, اتنی بڑی امت بتائی گئی, اتنی بڑی امت بتائی گئی. ہمارے نبی فرماتے میں نے خواب میں کہا آدھا امتی, اللہ یہ میری امت ہے, اللہ یہ میری امت ہے. اللہ نے فرمائے گے نہیں, یہ پیغمبر حضرت موسیٰ کی امت ہے. کس کی امت ہے؟ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہمارے نبی فرماتے میں خواب میں بہت رویا, اللہ میری امت اتنی بڑی ہوئی. تو اللہ نے فرمایا دوسری طرف دیکھو میرے پیاروں. ہمارے نبی نے دوسری طرف دیکھا تو زمین سے لے کے آسمان تک امت بھری ہوئی تھی, پاؤں رکھنے کی, انگلی رکھنے کی جگہ نہیں, پوری زمین سے لے کر افق, آسمان سے لے کر اور آسمان تک پوری امت بھری ہوئی. ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت ہے. بولو سبحان اللہ. یہ کس کی امت ہے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا خوشخبری سنو, یہ جو آپ کی امت ہے نا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے سنو. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ آپ اور یہ جو صحابہ یہ سب تو جنتی ہیں.
بولو یہ سب تو کیا ہے؟ بولو ہے کہ نہیں جنتی؟ سارے صحابہ، آواز نہیں آ رہی، بولو سارے صحابہ، پڑھو نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ بھی جنتی ہے اور سارے صحابہ جنتی ہے۔ یہ جو امت نظر آ رہی نا خواب میں، اس میں صحابہ نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے جو زمین سے آسمان تک بھرے ہوئے، یہ آپ کی امت ہے۔ اور اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ خوش ہو جاؤ، آگے جو 70,000 ہے، 70,000 70,000 70,000 آگے جو 70,000 ہے، ان کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچانے والا ہوں۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی خوش ہوئے؟ بولو نا خوش ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک کھلی، بہت روئے، بہت روئے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اتنی بڑی امت ہے، اس میں شروع کے جو 70,000 ہے وہ بغیر حساب۔ ہمارے نبی 3 دن تک روئے ہیں۔ کتنے دن تک؟ نہ کھانا کھایا ہے آپ نے، نہ پانی پیا ہے۔ آپ کمرے میں جاتے اور کمرے کا دروازہ اندر سے کنڈی بند کر دیتے، صحابہ باہر روتے، نبی اندر روتے۔ پھر آپ آتے، نہ کسی سے سلام نہ کسی سے کلام، بولو نہ کسی سے سلام نہ کسی سے کلام۔ باہر آتے، نماز پڑھاتے، واپس کمرے میں جاتے، اندر کنڈی لگا دیتے۔ ارے وہ صحابہ کرام باہر تڑپتے تھے کہ نبی نے اندر کھانا نہیں کھائے، ارے ہمارے نبی پانی نہیں پیے ہیں، ارے ہمارے نبی اندر رو رہے ہیں، ارے اندر ہمارے نبی روئے، باہر صحابہ روئے، باہر صحابہ روئے، اندر ہمارے آقا تاجدار مدینہ روئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ہمارے نبی آئے۔ جب آئے، ارے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے خوش ہو گئے کیونکہ رات بھر انتظار کر رہے تھے کہ نبی رو رہے ہوں گے، 3 دن ہو گئے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ نے پانی نہیں پیا ہے، معلوم نہیں ہمارے نبی ہم سے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہم سے ناراض تو نہیں ہو کر گئے۔ لیکن صبح میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھا اور سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا تھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، میں اللہ کے سامنے 3 دن تک روتا رہا، اللہ 70,000 جائیں گے تو باقی کا کیا ہوگا؟ 70,000 جائیں گے تو اللہ باقی امت کا کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے مجھے خوشخبری دے دی کہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 جنت میں چلے جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ اور 70,000۔ تو آپ کیلکولیٹر کرو کہاں سے کہاں تک بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ تو صحابہ کیا تو بہت خوشی ہو گئی۔ کہا نہ پھر بھی میں رویا، پھر بھی میرے تو کہا کیا ہوا؟ کہا آخر میں اللہ نے کہہ دیا میرا مصطفیٰ رونا بند کر دے، تو جس جس کی طرف اشارہ کرتا رہے گا میں بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دوں گا۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، آیت کی تفسیروں میں ایک تفسیر یہ بھی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہاں بھی عربی جاننے والے سمجھے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں سب کو جنت میں بھیجوں گا جس کو میں چاہوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں چاہوں گا، مصطفیٰ تو جس کو چاہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہوگا وہاں تک میں سب کو جنت میں بھیجوں گا۔ کیوں میرے پیاروں، اب سوال واپس وہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سوال نہیں ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ کو شیطان بہکاتا ہے، ہم میڈیا دیکھتے نا اس پہ آ جاتے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی؟ ہاں بولو نا، ہوئی؟ ہاں ہم نے فجر کی نماز شروع کی، ہم تو گستاخی سے پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، ابھی بھی نہیں پڑھتے۔ تو نبی کو ستایا کس نے؟ ارے ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور ہم فجر میں بستر پہ سوتے ہیں اور پھر وہ اٹھ کے کیا بولے گا معلوم 11-12 بجے موبائل دیکھا، بہت غلط ہوا،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کم وقت غلطی تو تو نے کیا ہے. قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے اس نے کیا کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو کلمہ پڑھا تھا, روزہ رکھا تھا, زکوٰۃ دیتا تھا, حج کرتا تھا, اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. میرے پیاروں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ مت سوچو کیا ہوا ہے, یہ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. اور اللہ کی قسم سارا پریورتن اس وقت آئے گا جب ہم ایک اللہ سے تعلق جوڑیں گے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیں گے. اللہ کی قسم کہہ کر کہہ دو, ہمارے نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن, اور وہ ہمارے ہاتھ میں. ارے بولو وہ ہمارے ہاتھ میں. میں نے کہا نا پورا دن گزر جاتا, موبائل ہمارے ہاتھ میں, قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں, مسواک ہمارے ہاتھ میں نہیں, فجر کی نماز ہمارے پاس نہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں, ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں, ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وضو نماز وہ ہماری زندگی میں نہیں. پھر میرے پیاروں ہم کہیں گے کیا ہو رہا, وہ بعد میں سوچ. میں اور میری ماں بہنیں کیا کر رہی ہے وہ سوچے. آج ہر لڑکی ہر لڑکا مولانا عارف موبائل میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. موبائل پہ جوا کھیلا جاتا ہے, موبائل میں زنا ہوتا ہے, موبائل میں چوری ہوتی ہے. ارے مدرسے والے تھک جاتے پابندی لگا کے, لیکن رات کو یوں کمبل اوڑھتا ہے اور پھر شروع اندر موبائل. کم وقت چارجنگ کہاں ہو جاتی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جس کو دیکھو موبائل میں پورا دن پوری رات موبائل. بیوی دور ہوگی وہ چلے گا, موبائل قریب ہونا چاہیے. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ رات کو 2-2 ڈھائی بجے ہمارا یہ احمد آباد کا جوان وہ موبائل کو چارج میں ڈالتا ہے, یوں کرتا. یعنی اللہ والے جب مصلی بچھاتے ہیں تو یہ سونے کو جاتا ہے اور فجر کی نماز 15 دن سے نہیں پڑھتا ہے. یہ ذوالحجہ کے مہینے میں بھی اے میرے پیاروں, ابھی قربانی نا بڑا شور ہوگا, پڑھیں گے نا عید کی نماز. میں آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں. امیر صاحب سیدھا سوال پوچھا, عید کی نماز پڑھیں گے؟ بچے تو پڑھیں گے, باقی دوسروں سب سے میں پوچھ رہا ہوں, بھائی پڑھیں گے عید کی نماز؟ اور عید کی نماز میں تو ہر ایک مولوی دکھتا ہے, سفید ٹوپی, سفید کرتا, سفید پیجامہ, ایسا سدھرا ہوا آئے گا, اور یہاں بکرا ذبح ہو گیا, اس کے بعد شام کو ہیوی ٹی شرٹ, جینس پہن کے ایسا لگتا وہ پکچر میں کھانے نا, وہ تو نکلی, اصلی تو احمد آباد میں پیدا ہوا, وہ تو سلیکشن میں غلطی ہو گئی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ عید کی نماز پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. قربانی, ارے بولو نا قربانی. بکرے کی قربانی ہوتی ہے, بکرے کی منڈی میں جاتا ہے. یہ کم وقت بکرے کی منڈی میں جا کے بھی جھوٹ بولتا ہے. سنا آپ نے دیکھا, میں ایک مرتبہ چلا گیا, میں سوچا اب کبھی نہیں آؤں گا. کیوں معلوم, میں نے دیکھا کچھ جوان ہے, وہ ایک بکرا ہے. کیا نام تیرا بیٹا؟ فیضل. سننے جیسا ہے, ایک بکرا ہے. وہ بکرے والے کو پوچھتے کتنے کا, اس نے کہا کہ 22,000. تو یہ اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھتا ہے, پھر کرے نا 22 کا نہیں ہے. اب پوری زندگی کپڑے کا کاروبار کیا, بکرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے قیمت کا اندازہ ہو گیا. تیرا باپ دادا کسائی تھے, یعنی یہاں بھی جھوٹ بولتا ہے. نا ہے قیمت مہنگی ہے. میں ہاتھ لگا کے سمجھ گیا. ارے تو آج تک اپنے کو ہاتھ لگا کے نہیں سمجھا تو کون ہے؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کیوں ڈھونگ کرنے کی ضرورت ہے؟ خریدنا ہے تو خریدے. اتنی مبارک راتیں چل رہی ہے, ذی الحجہ کی راتیں چل رہی, اور یہ قربانی کو ہم نے مذاق بنایا. اتنی گندگی, محلے میں خون پڑا ہوا ہے, زبان پڑی ہوئی ہے, اوجڑی پڑی ہوئی ہے, کھال پڑی ہوئی ہے. یعنی ایسا ہو گیا کہ کسی محلے سے آپ جاؤ اور جہاں بدبو آوے سمجھنا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. جبکہ آپ یہ پورے علماء سے پوچھو اور سارے طلباء سے پوچھو, جتنی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں نا, شروع ہوتی ہے پاکی کا بیان, طہارت کا بیان, نظافت کا بیان. ہمارے نبی پوری زندگی طہارت, صفائی, پاکی. اتنا ہی ہمارا محلے میں ناپاکی ہے. بولو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور پھر بھی ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا, جو میرے کو مین سوال آپ سے پوچھنا ہے, یہ جو قربانی کرنا واجب ہے. بولو قربانی کرنا کرتے ہو نا ماشاءاللہ. بلکہ بعض علماء نے, بلکہ امام شافعی وغیرہ نے شاید قربانی کو سنت بھی کر دیا ہے. یعنی قربانی واجب ہے یا سنت ہے. اچھا, عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے.
بولو عید کی نماز پڑھنا بھی، بلکہ اگر کوئی مسافر ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو عید کی نماز پڑھنا واجب ہے اور قربانی کرنا واجب ہے. کریں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، کون کون ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی عید کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور قربانی بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور ہاتھ اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پڑھتے، عید کی نماز بھی پڑھتے. بلکہ عید کی نماز پڑھنے نہیں جاوے نا تو بیوی بھی دھکا مارتی، جا جا کم بخت، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ کیا. وہ بھی ٹوپی لگا کے چلا. ہمارے یہاں تو ٹوپی کا بھی بڑا عجب رواج ہے، مسجد میں ٹوپلے پڑے ہوتے یوں لے کے سر پہ رکھ دینے. اللہ اکبر. جتنا عید میں تیار ہو کے نہیں آتا ہے اتنا شادی میں تیار ہو کے جاتا ہے. آپ یہ جوانوں کو دیکھو، کسی کی شادی میں جاتے ہو، ہاں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. میں تو صحیح میں ایک مرتبہ بڑے اسٹیج کے احمد آباد کی بات کر رہا ہوں، کہاں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں مولانا حبیب صاحب بھی میرے ساتھ میں تھے. ایک جگہ نکاح پڑھانے کا تھا، مولانا حبیب صاحب میرے کو ایک کرسی پر بٹھا دیے، بازو میں مولانا حبیب صاحب بیٹھ گئے، یہ کرسی خالی ہے دولہے کی. اب معلوم ہے جتنے لوگ تیار ہو کے آتے تھے میں مولانا حبیب کو کہتے تھا آ گیا دولہا آ گیا. وہاں بھی کہتے نہیں یہ دولہا نہیں، حالانکہ اتنا تیار ہو کے آیا تھا. میرے کو کتنے لگے دولہے. پھر جب دولہا آیا میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا. پورا اتنا بند کے آیا تھا کہ چہرہ ہی اس کا نہیں دکھا، ایسے ہی نکاح پڑھا دیا میں نے. خیر مجھے یہ کہنا ہے کہ جتنا ہم شادی میں تیار ہوتے ہیں، سچ بتانا، برا مت ماننا میرے جوانوں. اگر ہمارے احمد آباد کے محلے میں کہیں شادی ہو اور ہم کو سب جمع کرے، سب جوانوں کو نا، یا تو بڑی ٹیم ہوتی، ٹیم، ہاں بھائی یہ ٹیم کو جمع کیا، بھائی تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے نا، ہمارے گھر میں شادی ہے، وہ پورا محلہ تیار ہو جائے گا. آپ بالکل فکر مت کرنا، کرسی ٹیبل کا کام میں کروں گا، کرسی کا آرڈر میں دے دوں گا، ارے ٹیبل میں لگا دوں گا، ارے دال میں بانٹوں گا، ارے چاول میں کروں گا، ارے پانی میں تقسیم کروں گا. ارے تم بالکل فکر مت کرنا، تم شادی کے گھر والے سمجھو تم کو آرام سے رہنا ہے، سارا کام ہم لوگ کریں گے. اس جوان کو پوچھو کبھی ماں کا پاؤں دبایا؟ کبھی باپ کے سر پہ جا کے بیس رکھا کہ میرا ابا تیرا سر دکھتا ہوگا، بہت کما کے آیا، تھک گیا ہوگا اور میں تجھے بہت ستاتا، کبھی کیا؟ یہ کیسی شریعت ہے میرے پیاروں، یہ کیسی شریعت ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اس لیے میں ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا. آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ایک اللہ بولو لا الہ، اور نمبر 2 بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن. کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور عید کی نماز پڑھنا واجب، قربانی کرنا اور فجر کی نماز پڑھنا. عید کی پڑھو گے، قربانی کرو گے، فجر نہیں پڑھی آج بھائی. یہ فجر کی نماز، یہ جو پیجامہ آپ نے پہنی ہے نا، یہ فرض ہے. ارے بھائی آپ نے پیجامہ پتلون پہنا ہے نا، ہاں بولو نا، وہ فرض ہے، بولو وہ. اور اوپر جو آپ نے پہنا ہے نا یہ واجب ہے. کرتا کیا ہے؟ واجب ہے. آپ عید کی نماز پڑھو گے مطلب کرتا پہنیں گے، اور فجر کی نماز فرض چھوڑ دو گے. نکلو ایسا بازار میں، ایسا کوئی نکلے بازار میں، پورا بازار بھاگے گا، اس کو جنات لگا، اس کو جنات لگا. یا کوئی بولے گا پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا. ارے دنیا کے اندر فرض کو چھوڑا اور واجب کو پکڑا تو پاگل ہو گیا. تو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مذاق اڑا ہے، یہ مذاق نہیں ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ جو ہمارے نبی کہتے کمپلسری فرض ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو واجب ہے اس میں آ گیا، تو یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں ایک آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں گا. آپ سب سنیں گے نا انشاءاللہ. اور آخری بات بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ میر صاحب نے جو کہا تو یہ دعا مانگیں گے اور ساتھ میں معاملہ بھی حل ہو جائے گا. پورا مجمع میرے کو پورا مجمع بولے گا، آخری بات سمجھ لو، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی، بولو کیا بات آئی؟ کہ پانی نہیں آ رہا. بولو آسمان سے پانی، جیسا ابھی بھی بہت جگہ پر قحط کا معاملہ ہے، پانی بولو نہیں آ رہا. یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. کہیں پانی آیا تو اتنا آیا کہ سیلاب آ گیا، اور کہیں نہیں آیا تو ایسا نہیں آیا
کہ کھیتوں میں اور باغوں میں پریشانیاں شروع ہو گئی. تو ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول پانی نہیں, جانور مر گئے, بچے بلبلانے لگے, عورتیں پریشان ہونے لگی, اللہ کے رسول کیا کرنا. ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, بالکل دھوپ ہے, چلچلاتی گرمی ہے, پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ساتھ میں پڑھو, ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. عربی یاد نہ ہو تو یہ یاد کر لینا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. آمین بولتے جاؤ. اللہ آسمان سے پانی برسا دے, اللہ موسلا دھار پانی برسا دے, اللہ نفع دینے والا پانی برسا دے, بہنے والا پانی بہا دے, اور اللہ نقصان نہ دے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. مانگنا تھا, بادل جمع ہو گئے اور پانی آنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اسی وقت یہاں ہمارے نبی کے ہاتھ اٹھے اور پانی آنا, بولو کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے دعا مانگی تھی نا, پانی آوے. اتنا پانی آیا کہ رکنے کا ہی نام نہیں لیتا. بولو رکنے کا 1 ہفتہ ہو گیا. کتنا ہفتہ؟ 7 ایام, یعنی 7 دن ہو گئے. پانی آ رہا ہے. اب وہی لوگ آئے, ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ اب بہت آ گیا. ارے بولو کیا ہو گیا؟ بہت آ گیا. ہمارے نبی نے اسی وقت بالکل پورا پانی چھایا ہوا ہے, پورا پانی, بادل جمے ہوئے, اور ایسا لگتا ہے کہ بارش رکنے والی نہیں. اور ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیت وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہ اب روک لے, اللہ دریاؤں میں بہا دے, پہاڑوں میں بہا دے, گھاٹیوں میں بہا دے, اللہ سمندروں میں جانے دے, اللہ ابھی ہم کو ضرورت نہیں. ارے ہمارے نبی ابھی تو ہاتھ نیچے رکھتے, اس سے پہلے پانی ایسا رکا کہ جو لوگ زمین پر چلتے تھے کہتے تھے کیچڑ بالکل نہیں, مطلب پانی برسا ہی نہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. تو آج یہ مہمانان رسول یہاں پر بیٹھے ہیں جو نبی کے خاص الخاص ہے. آپ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, اپنی ماں کو چھوڑ کر, اپنے ابا کو چھوڑ کر, اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر آپ جو یہاں پر آتے ہیں, اور مدرسہ جو ہے نا, مدرسہ اس میں پابندی ہوتی ہے. ارے بولو اس میں پابندی. یہ میں سارے لوگوں کو کہوں گا کہ ان بچوں کا شکر ادا کرو, ان بچوں کا احسان مانو, ان بچوں کا جتنا ہو سکے خیال کرو, کیونکہ آپ کو اپنی مرضی کا کھانا ملتا. ارے بھائی آپ کو بخار آ گیا, آپ نے اپنے گھر میں اماں کو کہا, بیوی کو کہا ذرا گرم ادرک والی چائے دے دے, آ گئی چائے, آپ نے پی لی. مدرسے کے لڑکے کو بخار آیا, ادرک والی چائے دے دے تو وہ ہے چل پڑھنے جا, چل بخار اچھا ہو جائے گا, بیٹھ جا پڑھنے. وہ بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے. میرے پیارو, یہ نبی کا مہمان ہے. بولو یہ نبی کا مہمان ہے. اس کی قدر کر لو گے, اللہ آسمانوں سے ہماری قدر کریں گے انشاءاللہ. تو میں تمام سے کہوں گا, دیکھو بہت مبارک مہینہ, حج کا مہینہ. دعا کرو جتنے حج میں گئے اللہ سب کو حج مبرور عطا فرماوے, سعی مشکور عطا فرماوے, ذنب مغفور عطا فرماوے, اور اللہ ہم کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرماوے, اللہ ہم کو بھی عمرے پہ عمرہ نصیب فرماوے. لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت کے حالات میں ہم کو کیا کرنا. بولو کرنے والے ہو تو میں بولوں کون کون کرنے والا ہے؟ 2 کام کرنے کے پورے حالات ہمارے انشاءاللہ. بولو حالات ہمارے فیور میں انشاءاللہ. ایک نماز, ایک قرآن. بولو ایک نماز, ایک قرآن. کون کون تیار ہے؟ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. اور نمبر 2 ارادہ کرو, ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. جان جا سکتی, بولو انشاءاللہ. مال جا سکتا, بولو انشاءاللہ. لیکن میری نماز قضا, پکا وعدہ کرو, بولو نماز قضا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. میں دیکھو یہ پورے احمد آباد والوں کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر کے ہم لوگ تقریباً 13 ساتھی یہاں پر آئے ہیں سورت سے. میں ان تمام 13 ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور 13 ساتھیوں سے زیادہ, سب سے زیادہ اگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو ہمارے بہت ہی محترم, بہت ہی مکرم, بہت ہی مبجل عالم ربانی کا, فیض سبحانی کا, مدیر جامعہ کا, حضرت مولانا حبیب احمد
रहमान साहब दामत बरकातुहू का अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी सारी काविशों को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह उनकी सारी कोशिशों को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। क्योंकि पहले क्या होता था मालूम, मौलाना आरिफ साहब में कभी मौलाना हबीब, चूँकि वो मेरे तो भाई की तरह, कभी कुछ मजाक भी कर लेता था, लेकिन जब से खलीफा अजल हज़रत मौलाना यूनुस साहब दामत बरकातुहू ने इनको खिलाफत दे दी, तब मैं समझ गया कि भाई तू गधा का गधा है भाई, वो घोड़ा आके निकल गया। इसलिए मैंने अब मौलाना हबीब साहब का, पहले मैं बात भी करता था, आराम से बात करता था, अब बहुत अदब के साथ बात करता हूँ, क्योंकि जो जोहर ही आता है ना, वो जोहर को पहचान के चला जाता है, और हमारे जैसा बोलते हैं ना खर्चे दानत के ज़ाफ़रान चीज़ वाला मामला हो जाता है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं मीर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और तमाम का शुक्रिया अदा। मीर साहब नंदा से नाऊँगा, हाँ तारी का भी सोच के बोलूँगा, क्योंकि साथ में वो भी तो है। अल्लाह हमारे मीर साहब की उम्र में बरकत अता फरमावे, तंदुरुस्ती अता, इनको अल्लाह लंबी उम्र अता फरमावे, बहुत लंबी उम्र अता फरमावे, और तंदुरुस्ती भी अता फरमावे। और अल्लाह तबारक व तआला ये जो ताउन कर रहे हैं, और हर जगह इनका ताउन, अभी मौलाना हबीब साहब दस्तरखान पर बैठे थे, हमारा खाना चलता रहा, और इनका ताउन मैं सुनता गया, और इतना ही अजीब दिल दरिया आदमी है। मेरे को कहते हैं 2-4 बकरे तुमको दे दूँ, मैंने कहा 2-4 बकरे लेके जाऊंगा तो रास्ते में मेरी क्या हालत होगी, लेकिन अल्लाह खैर नियत पर अल्लाह दे देते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकत और तंदुरुस्ती अता फरमावे, सेहत अता फरमावे। सब बोलो आमीन, बोलो आमीन। और मैं जी चाहता है कि थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर दे। अच्छा, कल बहुत बड़ा प्रोग्राम यहीं पर होने वाला है ना, हमारे कारी एहसान मोहसिन आने वाले, ऐलान में तो आज का भी लिखा था, नहीं आए? सुबह में आएंगे, चलो कोई बात नहीं, हमको कारी एहसान मोहसिन मिल गया। ये जो लड़का माशाल्लाह, क्या नाम बेटा? अनस, ये जो पढ़ता है ना, तेरे को नहीं मालूम होगा, मैं रात को कभी कभी बहुत थका रात को 1-2 बजे घर पे जाता हूँ ना, तो मैं तुम्हारी नज़म सुनता रहता हूँ, हाँ सुनता रहता हूँ, और मैं मेरी बीवी को भी बताता हूँ ये बच्चे की मैंने नज़म वहाँ सुन कर आया, बहुत प्यारा पढ़ता है। अल्लाह ऐसे अनस सबको बना देवे, बोलो आमीन, और प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमा देवे। अब कल भी यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कारी एहसान मोहसिन साहब आएंगे, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये बीनाई ले ली है, उनको नज़र नहीं आता, यानी अल्लाह ने बसारत ली है, मगर उसके बदले में अल्लाह ने कारी एहसान मोहसिन को बसीरत अता फरमाई है। वो बड़े अल्लाह के वली है, जब वो नज़म पढ़ेंगे ना आपको खुद अंदाज़ा होगा कि दिल में कितनी मोहब्बत और मारिफत के चस्के लेकर आते हैं। वो भी आएंगे, और मौलाना अबू तालिब रहमानी जो अभी मेरे साथ में खाना भी खाए, वो भी इंशाअल्लाह कल यहाँ पर आपके सामने बातें करेंगे। और ये जो नए आते हैं ना, मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब जब एक्सप्रेस गाड़ी आवे ना, मौलाना हबीब को भी मालूम था एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है, इसलिए लोकल को साइड पे निकाल दो। कल 2 एक्सप्रेस गाड़ी आ रही बड़े इंजन के साथ, तो मौलाना हबीब ने कहा लोकल को साइड पे चले जाने दो, और अहमदाबाद के लिए वैसा भी मैं लोकल ही हो गया हूँ। खैर अल्लाह ताला कल के बयान में भी बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमावे, रहमत अता फरमावे। अल्लाह मौलाना अबू तालिब रहमानी की उम्र में बरकत अता फरमावे, कारी एहसान मोहसिन की उम्र में बरकत अता फरमावे। थोड़ी देर लाइट बंद कर दो, हम 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, इसलिए कि बहुत मुबारक अय्याम है, और फिर रो के दुआ करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। और सब लोगों से मैं मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन मुलाकात का तरीका ऐसा बना देना कि एक तरफ से आओ सलाम करके दूसरी तरफ से चले जाओ, और मेरे हाथ का ख्याल रखना, ये हाथ ऊपर नहीं होता, यहीं पे इतना ही जाता है, ये इधर कोई मोच वोच आई है तो ज़रा हाथ का ख्याल रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, मुलाकात करते जाएंगे। अल्लाह इस मदरसे को और स्कूल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियात से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग गर्दन झुका दें, और बिल्कुल प्यार मोहब्बत, जैसे हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुना, वो कैफियत तो हमारे पास नहीं, लेकिन अल्लाह हल्की सी कैफियत हम सबको अपनी मारिफत की अता फरमाए। बिल्कुल गर्दन झुका दें, आवाज़ बुलंद होगी, माँ बहनें बिल्कुल खामोशी के साथ जिक्र करेंगी, लेकिन आप लोगों की आवाज़ें बुलंद होगी, और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मैं और मेरा अल्लाह, बोलो मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करें, अल्लाहु 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 अल्लाह। Allah
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على
سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وبلايا الموت وشدائد الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار تیرے سامنے چہرہ بتانے کے قابل بہت دھوکہ دیتے. اللہ ہم لوگ بہت دھوکہ دیتے. اللہ بچپن سے دھوکہ دیتے. جب موقع ملا ہم نے ماں کو دھوکہ دیا. ماں کے سامنے جھوٹ بولے. کتنی مرتبہ ابا کے سامنے جھوٹ بولے. کتنی مرتبہ اپنے اساتذہ کے سامنے جھوٹ بولے. اللہ بیوی کے سامنے جھوٹ بولے. بچے کے سامنے جھوٹ بولے. اللہ اب تیرے صحیح بندے نہیں بن سکے. اللہ نہ باپ صحیح بن سکے, نہ بیٹا صحیح بن سکے, نہ شوہر صحیح بن سکے, نہ دادا صحیح بن سکے. اللہ ہم سے بڑھ کر کبھی نہ کون ہوگا. اللہ ہم نے پیارے نبی کو بھی تو دھوکہ دیا. پیارے نبی کو دھوکہ دیا. اللہ تجھے دھوکہ دیا. اللہ تو بہت پیارا ہے. اللہ تیری قسم تو بہت پیارا ہے. تو بہت پیارا ہے. اللہ کتنا اچھا کھلاتا ہے. اللہ کتنا اچھا پلاتا ہے. اللہ کتنا اچھا پہناتا ہے. اللہ ایک بار بھی تو نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا. ہمیں گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا. ہمیں ٹھنڈی لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا. ایک بار بھی ہم کو نہیں پوچھا کہ دھوکے باز کبھی نہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے. اے اللہ تو کریم ہے. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے ہیں. اللہ تیرے سامنے پیشانی جھکا کے بھیک مانگتے ہیں. اللہ تیرے بندے. اللہ تو ہمارا مولا ہے. اللہ ہم تیرے بندے. اللہ گنہگار بندے. اللہ غدار اور دھوکے باز اور کمینے بندے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ آسمان کا تیور بتاتا ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا. آسمان کا تیور بتاتا ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا. زمین کے حالات بتاتے ہیں کہ تو ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ آسمان میں کیا مجال ہے کہ وہ تیور بدل دے. زمین میں کیا مجال ہے کہ وہ تیور بدل دے. سیدھی بات ہے. اللہ تو ہم سے روٹ گیا. ہم سے روٹ گیا. اللہ اے روٹا ہوا رب راضی ہو جا. اے ہمارا اللہ جو ہم سے روٹ گیا. اللہ ہم سے تو بہت دور ہو گیا. اللہ ہم تیرے سے بہت دور ہو گئے. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ. اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ. اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ. اللہ تو اللہ ہے. اللہ جس نے دن میں اجالا کر دیا. اللہ رات میں اندھیرا کر دیا. اللہ عرش کو تو نے رکا دیا. آسمان کو جما دیا. پہاڑوں کو رکا دیا. زمین کو تھما
सामने बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, छोटे भी हैं, खोटे भी हैं। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह तू बहुत बड़ा है। अल्लाह हमने हदीस पाक में पढ़ा, तेरा अर्श, तेरा अर्श, तेरा अर्श जुल अर्शिल मजीद। अल्लाह तेरा अर्श इतना बड़ा है कि आसमान जमीन उसके सामने अंगूठी के बराबर है। या अल्लाह जब तेरा अर्श इतना बड़ा है, तू अर्श वाला कितना बड़ा होगा, तू अर्श वाला कितना बड़ा होगा। अल्लाह हम तेरे सामने कुछ भी नहीं, अल्लाह राई के दाने के बराबर भी नहीं। अल्लाह अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह तुझे बहाना मिलता है ना तो अपने बंदों को माफ करता है। अल्लाह सबसे बड़ा बहाना अल्लाह जुल्हिज्जा महीना है, जुल्हिज्जा महीना। कितने बंदे दिन में रोजा रखते होंगे, कितने बंदे रात को तहज्जुद पढ़ते होंगे। अल्लाह जुल्हिज्जा महीना है, अल्लाह हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी वाला महीना है। अल्लाह आलमीन वो आसान नहीं था, कैसे हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को निकाला होगा। हमारी भी औलाद है, हमारे भी नवासे नवासे अल्लाह, हमारी भी औलाद है अल्लाह। कैसे हज़रत इब्राहिम ने अपने 7 साल के बेटे को लिटाया होगा, कैसे चूल्हे को रखा होगा। अल्लाह 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 इसी को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ये मजमा बहुत प्यारा है अल्लाह। अल्लाह ये मदरसे के बच्चे बैठे अल्लाह, अल्लाह मदरसे के बच्चे बैठे अल्लाह, अपनी माँ को छोड़कर आए, अपने अब्बा को छोड़कर आए, अपने भाई बहनों को छोड़कर आए, घर के दरो दीवार को छोड़कर आए। अल्लाह दुनिया कहती है ये मदरसे के बच्चे हैं, अल्लाह ये मदरसे के बच्चे नहीं है, ये मदीने वाले के मेहमान है अल्लाह। अल्लाह तेरे नबी के मेहमान है अल्लाह। इलाही आलमीन इनके सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी रोजी में बरकत अता फरमा दे, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे। अल्लाह बेशक ये बच्चों की बहुत बड़ी कुर्बानी है अल्लाह, बहुत बड़ी कुर्बानी है अल्लाह। अपने माँ बाप को छोड़कर आए अल्लाह। अल्लाह रात के सन्नाटे में इनको माँ भी याद आती होगी, इनको बहन भी याद आती होगी, अपने अब्बा भी याद आते होंगे, अपनी माँ की आवाज भी आती होगी, ख्वाब में माँ का चेहरा भी नजर आता होगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह ये तो अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हैं। अल्लाह इनकी माँ क्या करती होगी अल्लाह, अल्लाह बेचारी कुछ अच्छा पकाती होगी तो खाती भी नहीं होगी कि मेरा बेटा मुझसे दूर है। अल्लाह इनके अब्बा कितना तड़पते होंगे अल्लाह। इलाही आलमीन उनके कलेजे पर पत्थर है अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को हाफिज कामिल बना दे अल्लाह, आलिम बाअमल बना दे अल्लाह, सबको दीन का दाई बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे, अपने माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह बहुत नालायक है लोग, अल्लाह बहुत नालायक है। बयान करना आसान है, चिल्लाना आसान है अल्लाह, धोखा देना आसान है अल्लाह। अल्लाह हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है अल्लाह, बहुत दुख होता है, हम तो वो जुमले भी नहीं बोल सकते अल्लाह। हमारे नबी का क्या कसूर था, क्या कसूर था हमारे नबी, रहमतुल लिल आलमीन बना के तूने भेजा था अल्लाह। अल्लाह कभी किसी को गाली नहीं दी अल्लाह, कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया अल्लाह। हमारे नबी रहमत के बादशाह थे अल्लाह। अल्लाह क्यों हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है अल्लाह, हम जैसे नालायक अल्लाह, अल्लाह सुनते कुछ नहीं कर सकते अल्लाह। इलाही आलमीन तेरे हवाले कर देते अल्लाह, सबको तेरे हवाले कर देते अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह तेरे हवाले कर देते अल्लाह। अल्लाह ये सब हमारे गुनाहों की नहुसत है अल्लाह। सही बात है कि हमने नबी से मोहब्बत ही नहीं की, हमने नबी से मोहब्बत नहीं की। वो 3 दिन का क्या जवाब देंगे जिसमें नबी खाए भी नहीं, पिए भी नहीं, और अल्लाह एक ही बात कहते रहे, मेरे उम्मती का क्या होगा, मेरे उम्मती का क्या होगा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, प्यारे नबी को बेहतरीन बदला अता फरमा दे, हमारी तरफ से माफी अता फरमा दे, हमारी तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमा दे। इलाही आलमीन बहुत सारे लोग हज में गए, चले गए अल्लाह, चले गए अल्लाह, जा रहे हैं अल्लाह, सबको हज मबरूर अता फरमा दे अल्लाह। कितने मुबारक होंगे जो काबे को अपनी आंखों से देखेंगे, मीज़ाब रहमत देखेंगे, मुल्तज़म से चिमट जाएंगे, मकाम इब्राहिम को देखेंगे। कितने मुबारक होंगे जो मदीना मुनव्वरा में नबी के रोज़े में जाएंगे और अपने पूरे गम की दास्तान सुना देंगे। अल्लाह हम नापाक नहीं गए अल्लाह, क्योंकि हमारे पाँव बहुत नापाक है अल्लाह, हमारे पाँव बहुत गुनहगार है, इसलिए नहीं गए अल्लाह। अल्लाह हमें भी पहुँचा दे अल्लाह, अल्लाह पहुँचा दे अल्लाह।
ہے اللہ۔ اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، ہمارے سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کے عمروں میں برکت دے دے اللہ، ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے۔ ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے اللہ، اس کو سمجھنے والا بنا دے اللہ۔ یہ مجمع میں کتنے بد نصیب میری جیسے بیٹھے ہو، میں بھی ایک بد نصیب ہوں، بہت بڑا بد نصیب ہوں اللہ۔ ایسے کتنے بد نصیب بیٹھے ہوں گے جس کی ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں اللہ۔ میں ہی تھا جو ماں کے جنازے کی نماز پڑھایا، باپ کے جنازے کی نماز پڑھایا۔ وہ کیسا دن اللہ جب ماں کے جنازے کو کندھا دیا، باپ کو کندھا دیا، آج گھر خالی ہو گیا اللہ، گھر خالی ہو گیا اللہ۔ یہ بھی نہیں معلوم اداسی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے چلے گئے، اے اللہ بڑے صبر شکر کے ساتھ چلے گئے اللہ۔ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اے اللہ۔ سب کو قبر میں چین سکون عافیت عطا فرما دے اللہ۔ اس مدرسے کو بہت ترقیات سے مالا مال فرما دے، بہت محنتیں ہوتی ہے اللہ، بڑی محنت سے طلبہ تیار ہوتے اللہ اللہ اللہ، بہت محنت پڑتی اللہ اللہ۔ یہ مولانا حبیب صاحب اور ان کے سارے رفقا سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے، سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، اخلاص نصیب فرما دے، دن دگنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرما دے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنی شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے اللہ۔ آسمان سے اللہ پیارا پانی عطا فرما دے، رحمت والا پانی عطا فرما دے، موسلا دھار بارش عطا فرما دے، ہمارے باغوں میں اور کھیتوں میں نعمتیں عطا فرما دے، اور اللہ یہ پورے مجمع کو سچا پکا نمازی بنا دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا